لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحذرهم حذرا جميلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ مزمل سورت میں سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ مزمل کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن حضرت والا کا یہ بیان ہے، اس کے اندر منازل سلوک سے یہ میں نے لیا ہے پورا موضوع آج کا، بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ انشاءاللہ ہو سکے تو اس کو بھی پرنٹ کروا لیں اسی کلر کے اندر۔ اور اس میں جب حضرت والا نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی اور اس کی بیان شروع کیا نا، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے اصل بیان سے پہلے اور اصل کھانے سے پہلے سٹارٹرز ہوتے ہیں نا، سوپ دیا جاتا ہے، یخنی دیا جاتا ہے، اور اصل کھانا بعد میں ہوتا ہے۔ تو اصل جو موضوع ہے میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے اور تھوڑی سی چیزیں میں بیان کروں گا اس کتاب کے اندر۔ یہ سلسلہ مواعظ ہے، نمبر 10۔ تو ہمارا حضرت والا کا انداز بیان بہت ہی اس قسم کا ہوتا تھا کہ آسان الفاظ کے اندر، اور کوئی بیان میں کوئی سختی نظر نہیں آتی تھی، ہر آدمی اس کو ایڈاپٹ کر لیتا تھا، اس کی سمجھ میں آ جاتا تھا، اور ہر شخص کو ایسا لگتا تھا یہ اسی کے لیے بیان ہو رہا ہے، اسی کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ یہ موضوع منازل سلوک کو ہمارا حضرت والا، میں نے اس کتاب، جب میں نے اس بیان کے اندر جو بنائی ہے فائل، اس کے اندر میں نے لکھا ہے کہ ہر 6 مہینے بیان ہم نے یہ ضرور ہونا چاہیے۔ حضرت والا بھی اس کی بار بار بیان کرتے تھے اس موضوع کے اوپر۔ تو میں 1 سال میں 1 دفعہ کرتا ہوں۔ تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، رب کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنا نام رب فرمایا۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، جو پالنے والا ہوتا ہے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور بنانے کے بعد ہمیں یہ ذمہ داری دی 2 کام کی، روحانی اور جسمانی۔ 2 چیزیں ایسی ہیں اس کے بغیر انسان نہیں چل سکتا۔ اگر جسمانی کوئی غذا لیتا ہے اور روحانی نہیں لیتا، اور روحانی لیتا اور جسمانی نہیں لیتا، تو ضعف آ جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ خالی روحانی لے گا تو عبادت نہیں کر سکے گا۔ ہمارے اسلام دیکھیے، عبادت کے لیے آپ کو تندرستی، ہمت، حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر حوصلہ نہیں ہے، تندرستی، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تو آپ نہیں کر سکتے۔ دونوں غذا ہونی چاہیے، لیکن دونوں غذا کا متعین یہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی وہ غذا لینی ہے جو ہمیں صحت دے، عافیت دے۔ جسمانی غذا ہے، انسان کو پتہ ہے کون سی مضر چیزیں ہیں، جو مضر چیزیں نہیں ہیں، جو اچھی کھانے کی ہے وہ ضرور کھائے۔ دیکھیے نا، کل ہمارے دوست ایک ہیں، وہ بہت پریشان تھے، تو مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا رہے تھے، ان کے گھٹنوں کی بڑی تکلیف تھی۔ تو کچھ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اس کو اندر میں پانی، آپ کا فیول جمع ہو گیا ہے، موئسچر ہے، آپ اس کو نکلوائیے اور اندر میں پین کلر کورٹیزون ڈال دیجیے۔ لیکن ایک بڑے امریکن ریٹرن ڈاکٹر کے پاس گیا، بولا یہ تھیوری غلط ہے، پانی نہیں ہوتا۔ آپ اس کی اگر پانی بھی موئسچر ہے تو اوپر آپ اس کو نکالا نہیں جاتا، نکالیں گے تو دوبارہ آ جائے گا۔ آپ اوپر کوئی بھی گرم چیز لگائیے اور آپ پین کلر کھائیے، اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ ڈاکٹر کا پاس جانا اور ڈاکٹر سے علاج کرانا، وہ تو یقین ہے انسان کا کہ میں وہاں جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ امریکن ریٹرن ڈاکٹر ہے۔ لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمیں ٹھیک کرتے ہیں۔ جانے کی منع نہیں کرتا میں، ضرور جائیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اچھا اپنا علاج کریں، استقامت کے ساتھ علاج کریں، لیکن ہماری دھیان، ہماری توجہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہونی چاہیے۔
ہماری توجہ دھیان بالکل بھی نہیں ہے اللہ کی طرف. میں آپ کو یہ بالکل پکی بات بتا رہا ہوں. اس کے لیے میں 10-12 دن اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں, یا 15 دن میرا زیادہ بیٹھنا اٹھنا ہوا رہا. آپریشن کے بعد آئی سی یو سے, آپریشن کے بعد اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے, پھر آئی سی یو میں لے آتے ہیں, پھر اسپیشل ٹیک کیئر میں لے آتے ہیں. تو اسپیشل ٹیک کیئر ہوتا ہے, آئی سی یو کی طرح ہوتا ہے. اس میں 2-3 بیڈ ہوتے ہیں ایک کمرے کے اندر, اور آن دا بستر کے اوپر ہر وقت نرس کری ہوتی ہے. لیکن اس میں رکنے کی اجازت نہیں دیتے. آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ سکتے ہیں. تو میں بار بار چلے جاتا تھا کہ بھائی میں والدہ کے اوپر میں پڑھتا ہوں, دم کرنا ہے. تو وہاں 3 بیڈ لگے ہوئے تھے. ایک بیڈ کے اوپر 22 سال کا یا 24 سال کا لڑکا تھا, اور اس کو بھی جیسے میں میری والدہ کے پاس بار بار جاتا تھا, اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی خاتون آتی, بچی آتی, وہ یوں کر کے پڑھتی اور دم کرتے چلی جاتی. تو مجھے شوق ہوا, میں نے کہا کہ اس کو یہ بھی دم مستقل کر رہی ہے, میں بھی دم کر رہا ہوں. اور یہ جو بچیاں آتی تھی تو وہ دوپٹہ گلے میں نہیں ہوتا تھا, تو مجھے شک گیا کہ شاید مسلمان ہیں یا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. لیکن وہ کتاب دیکھتی, کتاب کھول کے پڑھ کے ان کے بعد دم کرتی. 24-25 سال کا لڑکا ہوگا. اور پھر وہ الگ الگ ڈاکٹرز بھی ان کے پاس زیادہ آتے, اس کو کہتے کہ وہ بالکل ہوش میں نہیں تھا, سینسز نہیں تھے اس کے, اور اس کو کہتے ہاتھ ہلاتے اس کا, پھر دوسرا ہاتھ ہلاتے, پھر کان میں آواز دیتے نا کہ تم ہاتھ ہلاؤ, ہاتھ ہلاؤ. تو تھوڑا سا وہ ہاتھ ہلاتا. اب ینگ آدمی, مجھے 2 باتوں کا تجسس ہوا. ایک تو یہ کیوں اتنی ینگ ایج کے اندر بیمار ہوا ہے, کیا ہوا اس کے ساتھ, کیا حادثہ ہوا, اور دوسرا وہ کیا پڑھتی ہیں, آتی ہیں تو آپ مستقل آتی ہیں اور کتنی محبت کرتی ہیں. تو میں نے معلوم کیا وہاں ڈاکٹر سے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ ینگ آدمی تھا, اس کو سر بہت درد رہتا تھا, اور درد کے ساتھ ایک وقت ایسا ہے اس نے ٹیک کیئر نہیں کیا, اور اس کو الٹیاں ہوئیں. الٹیاں ہونے کے بعد اس کو ذہنی طور پہ اس طرح فالج ہو گیا ہے کہ اس کے سینسز سب ختم ہو گئے 24-25 سال کی عمر. اچھا, میں نے کہا اب دم بھی کیا جا رہا ہے. تو پھر میں باہر بیٹھ گیا. اب میں نے کہا کہ اب تجسس اور بڑھا کہ مستقل آتی ہیں, کافی دیر پڑتی ہے, خاتون آتی ہیں, مرد آتے ہیں. تو میں نے باہر جا کے کمرے کے بیٹھ گیا. میں ایک بچی کو میں نے کہا میں پکڑ لوں گا, پوچھوں گا اس سے. میں ایک بچی کو میں نے روک لیا. میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات بتائیے, آپ کیا پڑھتی ہیں, کیونکہ مجھے بھی پڑھنے کا شوق ہے, دم کرنے کا والدہ پہ میں کرتا ہوں, میری والدہ ہے یہاں پر. اور میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کے شوہر ہو, اس کا بھائی بہن ہو, کوئی بھی ہو. تو اس نے کہا کہ میں اپنی کتاب لے کے آتی ہوں, میں پڑھتی ہوں, پڑھ کے دم کرتی رہتی ہوں صبح صبح شام. میں نے کیا پڑھتی ہو؟ بولا ہم اپنا بھجن پڑھتے ہیں, ہندو ہیں اور بھجن پڑھتے ہیں. میں نے کہا تمہیں اس سے امید کیا ہے؟ بولا امید ہمیں پوری ہے کہ اس بھجن پڑھنے سے آہستہ آہستہ یہ بھائی ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. دیکھو ان کا یقین بنا ہوا ہے, یہ بھجن پڑھ کے باطل قوموں کا یقین بنا ہوا ہے, ہمارا یقین نہیں بنا ہوا. ہمارے یہ یقین نہیں بنا ہوا. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں دوائی اور ڈاکٹر سے تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہ بھجن کا ان کو یہ ہے, وہ بھجن ہے, باطل ہے, باطل قوت ہے. وہ کتاب لے کے مستقل پڑھ رہی, بڑا کنسنٹریٹ دھیان ہے. ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم تعویذ کی طرف جاتے ہیں, ہے نا. ایک حضرت والا اسی بیان فرما رہے تھے کہ ایک تعویذ کے لیے ایک صاحب آئے حضرت کے پاس دعا کروانے کے لیے کہ دعا کروا دیجیے, آج میری پہلوانی ہے, میں جیت جاؤں. مقابلہ ہوتا تھا, پہلے مقابلہ ہوتا تھا, آپ نے دیکھا وہ گھوڑا گاڑی کے اندر آواز ہوتا تھا, ڈھول وول بجایا جاتا تھا. پھر ایک وہ صبح ایک پہلے آگے اس نے کہا کہ میرے لیے تعویذ بنا دیجیے. حضرت نے منع کیا, پھر تعویذ بنا کے دے دیا. پھر دوبارہ شام کو وہ دوسرا جس کے مقابلہ تھا وہ پہلوان آیا کہ مجھے تعویذ بنا کے دیجیے, میں جیت جاؤں. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ دونوں تعویذ اب اکھاڑے کے اندر مقابلہ ہوگا, یہ دونوں کشتی لڑیں گے. ہمارا تعویذوں کی طرف اور دنیا کی تمام چیزوں کی طرف دھیان ہے. اگر دھیان ہمارا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں ہے. ہم دیکھیے عالمگیر بادشاہ تھا, یہ ایک ہندو کا واقعہ سن لیجیے, ایک اور ہندو کا واقعہ سن لیجیے. عالمگیر بادشاہ کے پاس ایک سلطنت تھی, راجا تھا, اور راجا کا انتقال ہو گیا. وہ راجا کا جب انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا تھا, اور اس کو بیٹا تھا, چھوٹا تھا. تو اس کے اور وزیروں نے, چچاؤں نے چاہا کہ حکومت سلطنت اپنے ٹیک اوور کر لیں. تو وہ عالمگیر بادشاہ کے پاس آیا. عالمگیر بادشاہ اسے حوض میں نہا رہا تھا. وہ بچہ جب اندر آیا تو اس نے کہا کیوں آنا ہوا, بات کی. تو بولا یہ فلاں راجا کا بیٹا ہے. اچھا, اس کو اندر بلا لیا. بلانے کے بعد چھوٹا بچہ تھا, خوشی ہوئی دیکھ کر اس کو. انہوں نے وہ نہر پانی اندر تھا, اس کو ایسے اٹھا لیا. جب اس کو اٹھا لیا, بولا میں تمہیں پانی کے اندر گرا دوں. تو زور سے ہنسنے لگا. تو بولا یہ پانی کے گرانے کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ کہتا ہے اور اس وقت ہنستا ہے, اس وقت ہنسنے کا تو ٹائم نہیں ہے. میں کہا بادشاہ سلامت, میری آپ پوری بات تو سن لیجیے. پھر میں نے سنا ہے کہ بادشاہ کی اگر ایک انگلی کسی کے اوپر لگی ہوئی ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ نے تو مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا, مجھے کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ ہمارا یقین نہیں بنا ہوا. اب یقین کیوں نہیں بنا ہوا؟ ہم نے دونوں کام چھوڑے ہوئے معذرت کے ساتھ. ذکر اللہ, اہل اللہ کے بارے میں ذکر اللہ ہے بھی تو استقامت نہیں ہے, اور اہل اللہ تو معاملہ ہی ہمارے یہاں بہت صفر جیسا معاملہ ہے.
اہل اللہ کا معاملہ بہت کم، بہت ہی زیادہ کم. ذکر اللہ ہے یہاں پر، ذکر اللہ وہاں پر ہے نظر آتا ہے کہ جہاں تھوڑا بہت کر لیا، کبھی جوش میں بہت کر لیا، کبھی ختم کر لیا. یہ اس سے بات نہیں بنتی. ہمارا استقامت نہیں ہے. استقامت اس کے لیے نہیں، ہمیں اگر یقین ہوتا، ہمیں پورا یقین ہو کہ میں فلق اور ناس سے یہ کام کروا سکتا ہوں میں، تو کسی کے عامل کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کریم تمام چیزوں کی شفا ہے. جسمانی ہے سورہ فاتحہ پڑھیے، روحانی ہے تو فلق و ناس پڑھیے، زہر ہو تو بھی پڑھیے، اپنی حفاظت کیجیے. اگر نہیں ہے تو بھی پڑھیے، نہیں ہے تو بھی پڑھیے نا. نہیں ہو تو سکتا ہے کسی کا. انشاءاللہ اگلی اتوار کو حسد اور یہ نظر کے بارے میں، نظر کتنی قسم کی ہوتی ہے، کیسے لگتی ہے، اور نظر کا کیا حل ہے، اور کس قسم کی کس قدر کیسی نظر سے کہاں تک آدمی جا سکتا ہے. یہ سورہ مزمل کے وصف ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا. ذکر اللہ کیا ہے؟ تھوڑا سا وقت دیجیے، تھوڑا سا دیجیے، لیکن پوری کانسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور استقامت ہو اندر میں. روزانہ وہ چیز عمل کرنا ہے ہم نے. اگر عمل کرتے رہیں گے تو خوشبوؤں کے ساتھ اگر اپنا تعلق جوڑ لیں گے تو مزاج کے اندر خوشبو آ جائے گی. اور دیکھیے جو نیک کام ہوتے ہیں نا، اس کی خوشبو ہوتی ہے. جو برے کام کرتے ہیں، جو برے گناہ کے کام کرتے ہیں، اس کے اندر بدبو ہوتی ہے. اگر بدبو میں رہنے والا کام اگر کرنے لگ گئے تو بدبو والا مزاج ہو جائے گا. خوشبو والا ہوگا تو خوشبو والا مزاج ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں ہم فیکٹریوں سے، گھروں سے، کام سے، کاج سے اپنے مسائل حل کر لیں گے. مسائل حل نہیں ہوتے. دل میں آگ ہوگی، بہت پریشان ہوں گے. بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے. جب میں گریجویشن کر کے آیا کپڑا مارکیٹ کے اندر، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا اور ان کا نام و نشان مٹتا ہوا دیکھا، نام و نشان مٹتا ہوا دیکھا. میں جب 1971-72 میں کپڑا گورنمنٹ کامرس سے گریجویشن کر کے آیا تو پوری کپڑا مارکیٹ کو، ہم لوگ کپڑا مارکیٹ کے اندر اچھی دکان، آفس وغیرہ تھی، تو میمن لوگ ڈومینیٹ کرتے تھے. میں دیکھیے تعصب کی بات نہیں کر رہا، لیکن سکھانے اور سمجھانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ہم میمن لوگ تھے، ہم پوری مارکیٹ کو ڈومینیٹ کرتے تھے. پوری گولڈنز مارکیٹ، اقبال مارکیٹ، کوچن والا مارکیٹ، سالور اسٹریٹ، لکشمی داس اسٹریٹ، وہ پورا علاقہ. 10 سال کے بعد 82 کے اندر وہاں میمنوں کا نام و نشان مٹ گیا. میمنوں کا نام و نشان مٹ گیا وہاں سے. ارے گننے چھوٹے چھوٹے سے بیاباری رہ گئے. تو میں نے اس وقت تحقیق کی، کیونکہ میں کالج میں تھا گورنمنٹ کامرس کے اندر، کچھ دینی جمعیت کے ساتھ تعلق تھا، تو ایک رجحان ذہن بنا ہوا تھا. میں نے کہا یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر کیسے آیا ہے، اتنی ورس کی طرف ایک ڈیکیڈ کے اندر، ایک 10 سال میں کیسے جا سکتے ہیں. تو مجھے ایک صاحب نے ہنستے ہوئے ذیلی والے نے بتایا، وہاں مارکیٹ کے اندر تھا، بڑا آدمی تھا. اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے نا، تھوڑی زکوٰۃ ہوتی تھی دے دیتے تھے، لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے. جب بڑی زکوٰۃ کا وقت آ گیا، کروڑ 2 کروڑ روپے دینے ہیں، تو کچھ ایسے اس کے اندر ہیلے ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. جیسے ہیرے خرید لیا آپ نے، تو یہ رجب شعبان میں میمن صاحب ہیرے خریدنے کے لیے نکلتے تھے تاکہ ہماری زکوٰۃ کم ہو جائے، بچ جائے. جب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر گنتی کے دیتے ہیں، بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں، ہم بھی تو بغیر حساب کتاب کے دے آگے. یہ مال سے دینا ضروری نہیں ہے، بہت ساری چیز کا کام ہے. کسی کو مشورے سے دے رہے ہیں، کسی کو آپ کوئی کسی کام آ رہے ہیں، کسی کو علم سے دے رہے ہیں، کسی کو دوائیوں سے دے رہے ہیں، ہر ایک کو کام آ رہے ہیں. صحاب نعمت تقسیم نعمت کریے، اس کا شکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر آدمی کو نعمت دی ہے، اس کو تقسیم کرے، بانٹے اس کو. ہر ایک کو نعمت الگ الگ دی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ نے تو سب ہماری میمنوں کی دکان بھی کی، سب قبضہ تو آپ نے کر لیا. وہ میں نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے، بڑا آدمی تھا، عبدالودود چھوڑی کی میں بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جب شعبان آتا ہے نا، تو ہم آپس میں جو لوگ ہوتے ہیں اس میں ہمارے کمپٹیشن ہوتا ہے. ایک کہتا ہے کہ میں 3% دوں گا، ایک کہتا ہے 3.5 دوں گا، ایک کہتا ہے 3.25 دوں گا، ایک کہتا ہے 4 دوں گا، 4.25 دوں گا، میں 2.5 زکوٰۃ اور 1%، 1.5% ویلفیئر، 2% ویلفیئر. یہ ہم بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں. آپ 2.5 میں کیسے کم کرنا ہے، اس کے لیے آپ ترتیب بناتے ہو. اور یقین جانیے 1972-82 میں نے کپڑا مارکیٹ چھوڑ کر ایکسپورٹ کے کام کے اندر آ گیا، دھیان اس طرف آتے ہو. پھر 82 کے بعد 89 کے اندر وہ کپڑا مارکیٹ بھی چھوڑ دیا، سائٹ کے اندر آ گیا. میں نے یہ دیکھا کہ یہ بالکل صاف ہو گئے، اور ٹوٹل ڈومینیشن ان کا اردو اسپیکنگ والوں کا ہو گیا. تو اردو اسپیکنگ، اردو کی بات نہیں تھی یا میمن کی بات نہیں تھی، یہ اللہ سے تعلق کی بات تھی. جس کا جیسا اللہ سے تعلق ہوگا نا، ویسے کام بنے گا، ویسے کام چلے گا. ہمارے یہاں کچھ دوست احباب ایسے بھی بیٹھے ہوئے، شروع میں انڈسٹریاں تھیں لیکن اللہ سے تعلق نہ جڑنے کی وجہ سے، دیکھیں حلال اور حرام اور اللہ سے تعلق یہ کیسا ہے، اس کے اوپر تمام فیصلے اوپر ہوتے ہیں. اوپر جو اب کچھ پہ آ جائے، یہ اوپر جو فیصلے ہوتے ہیں نا، فیصلے دیکھیں نسلوں میں چلتے ہیں.
یہ فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ اوپر فیصلے ہوتے ہیں، اور جو اوپر فیصلے ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایڈاک بیسس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، عارضی نہیں ہے کہ یوں ہوگا تو یوں کر دیں گے، یوں ہوگا یوں نہیں، ایک پلان ہوتا ہے، یہ آپ فیڈ کرتے رہتے ہیں. آپ کمپیوٹر کے اندر جو فیڈ کریں گے وہی نکلے گا نا، اس کے اندر رزلٹ تو وہی آئے گا. ہمارا جو فیڈنگ ہے، ہماری جو چیزیں جاری ہے وہ ایسے اعمال کی طرف ہیں، ایسے تسلسل اعمال کی طرف ہے، ایسے اللہ کی نافرمانی کی طرف ہے. میں کہتا ہوں ہم پاک نہ ہوں، ہم عبادت نہ کر سکیں، ہم گناہ کرنے کے بعد ندامت تو ہمیں ہو، افسوس تو کسی کو ہرٹ کر دیا، کسی کو جھٹکا دے دیا، کسی کا دل آزاری کر دی، ندامت تو ہو، دل کے اندر رونا تو ہو، اللہ سے معافی تو مانگے. کسی کی غیبت کر دی، اللہ سے معافی تو مانگے، اللہ سے روئی تو صحیح ہے نا، اس طرف چل تو پڑے. ہمیں چل پڑنا ہے. لیکن بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ ماں باپ یہ نہیں کہتے تم واک کرو چلو، اس کو پہلے دیوار سے کھڑا کرتے، کہتے ایک قدم آگے بڑھو، پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں، پھر ایک قدم آگے بڑھو، پھر تھام لیتے ہیں. قادر بھائی کو کرسی دینی ہوگی آپ کو. عمران بیٹا آپ ادھر آ جاؤ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، ہم چلیں تو صحیح اس طرف، ہم اپنی فکر بنا کر استقامت کی طرف چلیں. اور اس کے اندر دیکھیے یہ پوری تصوف ہے نا، یہ سورہ مزمل کی یہ 3 آیتوں کو اگر شوق ہے تو قرآن کریم کی کوئی بھی تفسیر لے کر معرف القرآن لے لیجئے، اس کو لے کر اس کی تفسیر دیکھ لیجئے، آپ کو بہت مزہ آ جائے گا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کہا، رب پالنے والا ہے اپنے آپ کو. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو کام دیا ہے، ہماری کمیونٹی ہے، جب وہ بچہ کہتا ہے گریجویشن کر کے تو باپ کو کہتا ہے کہ میں ابو میں کیا کام کروں؟ بولا وہ پہیے والا کام کرو جس میں لوگوں کو کام ملتا ہے، روزگار ملتا ہے، جس میں روزگار ملتا ہے. یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا، 2 پراپرٹی لی، بیچ دی، پیسہ مل گیا تو مجھے مل گیا نا. یہ پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، اس میں پیسوں میں برکت جب ہوتی ہے جب ہم اپنا خون جلائیں گے، اپنی فکر کریں گے، ہم لوگوں کو دیں گے، لوگوں کو ذریعہ معاش کا ذریعہ بنیں گے، ان کا چولہے جلانے کا ذریعہ بنیں گے. ہم ان کے لیے وہ کام کر دیں گے جس سے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ لینے والا نہ، وہ دینے والا بن جائے. اتنی فکر کر کے چلیں گے. لیکن اس کے 100 غم 100 پریشانیاں ہوتی ہیں. کسی کی کوئی بات سننا، کسی کے جھٹکے کھانا، کسی کو کہنا آپ کھانا کھلائیں تو کہیں گے ایسا کھانا کھلایا، آپ یہ دیں تو کہ آپ نے اتنا بونس نہیں دیا. ارے پورے سال یہ مسئلے چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی سیٹسفیکشن ہوتا ہی نہیں، کسی صورت میں بھی مطمئن کوئی بھی نہیں ہوتا نا. تو وہی تو بات ہے، مر کے جینا، مرتے بھی رہنا اور جیتے بھی رہنا. فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر. تمام خلائق سے کٹ کے کیا پھر رہبانیت ہے؟ پھر تو رہبانیت ہو گئی نا. نصرانی کے اندر رہبانیت ہے کہ آپ چھوڑ کے جائیں باہر، جنگل میں لے لیں، جھوپڑی بنا کے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں. ہمارے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. ہمارے اسلام کے اندر خلوت بھی ہے، جلوت بھی ہے. آپ دن میں کام میں لگے ہوئے ہوں، رات میں لگے ہوئے ہوں، اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں رہیں، پورے کے پورے رہیں، پورے کے پورے کام کریں. میرے جو احباب آتے ہیں الحمدللہ لک الحمد لک شکر، مجلس میں آتے ہیں، مجھ سے تعلق ہے، روحانی تعلق ہے یا حسن ظن رکھتے ہیں، میں سب کے لیے اللہ سے یہ 2-3 دعائیں کرتا ہوں. ایک تو دعا یہ کرتا ہوں اللہ دنیا اور آخرت کی دونوں دولت عطا فرما، اور خوب عطا فرما، لیکن ہاتھ میں فرمانا، دل میں نہ ہے اللہ پاک، اور دل میں کسی کے نہ. اور دوسری میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ میرے جو متعلقین ہیں ان کی آل اولاد میں کوئی اللہ اب نارمل پیدا نہ ہو، کیونکہ میرا بھائی، بڑے بھائی میرے اب نارمل ہے، مجھے پتا ہے کیا پریشانی ہوگی، اور میرے عزیز اقارب میں ہیں، مجھے پتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نہ. تیسری کہ اللہ ہم سب کی پوری امت میں اور خصوصاً میرے متعلقین میں اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے. یہ اولاد کا بڑا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں لڑکیاں، ارے لڑکے زیادہ مسئلے ہیں، لڑکیاں مسئلے ہیں، سب جگہ مسئلے ہیں، یہاں نہیں سب جگہ مسئلے ہیں. دبئی میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہے نا، سب جگہ مسئلے ہیں، سب جگہ مسئلے ہیں. ایسا نہیں مسئلے نہیں. تو اللہ سے یہ دعا ضرور کرنی ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے، عافیت دارین عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، رضا کامل عطا فرمائے. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں، ہے نا. ہم الحمدللہ مکہ مسجد ہماری 5 آدمیوں کی جماعت جاری ہے مستورات کے ساتھ، یہاں جائیں گے، پھر موریشیس ہے 3 مہینے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے بھی یہی کہا، کچھ لوگ ہمیشہ قلیل لوگ ہوتے ہیں عبادت کرنے والے، قربانی دینے والے، اللہ سے مانگنے والے، ان کے ذریعے کمیونٹی چلتی ہے، نسلیں چلتی ہیں، امتیں چلتی ہیں. مدینہ منورہ میں آپ دیکھیے کتنے لوگ آئے تھے جو مہاجر تھے، اور مکہ مکرمہ میں کتنے تھے، اور اس کے کتنے سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تھوڑے ہی سے لوگ ہوتے ہیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ کیا اسلام آباد میں ہو رہا ہے. آپ ضرور فکر کریں، ہیڈنگ پڑھ لیں، سن بھی لیں، آپ فیس بک کے اوپر بھی دیکھ لیں، تھوڑا سا دیکھ لیں، لیکن یہ دیکھیں مجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اسلام آباد والے کا کیا ہوا، یہ پوچھا جائے گا ایک بار شکر آپ نے کیا کیا. اس موقع پہ آپ کچھ کر سکتے تھے،
میں نہیں کر سکتا تو اللہ تم 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے رو رو کے اللہ سے مانگ تو سکتے تھے، دعا تو کر سکتے تھے، میں نے وہ بھی تو کام نہیں کیا۔ ارے میں اپنے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے نہیں کرتا تو پوری امت کے لیے، قوم کے لیے کہاں سے کروں گا میں؟ آپ یہ بتائیے بالکل ایمانداری سے کہ دیکھیے آپ سفر کرتے ہیں، اتنی جگہوں پہ جاتے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، پوری دنیا کے اندر کتنی قوم ہے، 7 ارب 8 ارب لوگ ہیں، اس میں 2 ارب لوگوں کے پاس ایمان ہے، باقی کے پاس ایمان نہیں۔ یہ ایمان کے بغیر مر رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، صرف ایمان نہیں دیا، اہل حق بنایا۔ دیکھیے 73 میرے حساب سے 72 فرقے ہیں، لیکن گوگل کہتا ہے کہ 73 فرقے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی دی ہے، کوئی بھی چلے جانا دیکھ لیجئے گوگل کے اندر 73 فرقے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا، کون سا ہے؟ وہ ہے جو دوسروں کی فکر کرے گا کہ یہ جہنم سے جنم ہی ہو جائے، جہنم سے جنتی ہو جائے، اور جو اس کی فکر کرے گا کہ مال سے اعمال کی طرف کیسے آ جائے، مال سے اعمال کی طرف لانے کے لیے جو فکر کرتا ہوگا وہ جنتی فرقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور شرک نہیں ہو، شرک تو پہلی شرط ہے نا، شرک کے بعد بھی، شرک بالکل ذرا زیرو ہو، اس کے بعد یہ فکر کرتا ہو آدمی، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، بے حساب جنت میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا خوش ہو گئے ہمیں جہنم میں ڈالنے سے۔ اللہ سبحانہ تخلیق کی، اپنی چیز بنی ہوئی ہو، اپنا چھوٹا سا کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو، آپ سے بڑا پیار ہوتا ہے اس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پیار ہے، بہت پیار ہے۔ ان کی رحمت کی سمندر جیسے اللہ غیر محدود ہے، اللہ کی رحمت بھی غیر محدود ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہم اس وقت سمندر کے اندر ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں گناہوں کے سمندر کے اندر، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، تھوڑا سا کنارہ ہے، تھوڑی سی دیر ہے، ہم کنارے کے اوپر پہنچ جائے، آگے تو رحمت کا ہی سمندر ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے جو حالات اس وقت ہیں بڑی انکلیئر ہے نا، واضح کچھ بھی نہیں، بڑے بادل آئے ہوئے ہیں اس وقت، ہے نا، یہاں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، سعودیہ میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، سب جگہ پہ دیکھ لیں، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو عذاب دینا ہے، تو حضرت فرماتے ہی کتاب کے اندر، میں چاہتا ہوں یہ 2 کتابیں ہماری موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا اس وقت حاضر شیخ حضرت تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ قرآن حدیث کی انمول خزانے، گرین بک ہمیں دیتے تھے 90s میں ہمیں دی تھی، اور یہ کتاب، یہ دونوں کے اندر بہت ہی مفید اور مستند ہے۔ یہ دونوں ہماری، خاص کر کے ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری لے جائیں، آپ لوگ بھی لے جاؤ، اس کو لاکھوں کی تعداد میں ہم پھیلائیں۔ آپ اس کو پڑھ کے تو دیکھ لیں، اس کو تھوڑا دھیان بنا کے تو دیکھ لیں، اس کے اندر یہ تھوڑے سے پیجز ہیں، ہم نے کوئی موٹی کتاب ہم نے چھپوائی نہیں ہے، موٹی تو حضرت والا کی تھی، تو لے کر 10 20 25 کتابیں منگا لیں گے، لے لیں گے، یہ ہم چھوٹی چھوٹی کتابیں پرنٹ کریں گے۔ یہ میں نے سلسلہ نمبر 1 کتاب اس کو بنایا تھا۔ آپ اس کے اندر ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر اس حضرت فرماتے ہیں، حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ فرماتے ہیں کہ طے ہو گیا تھا کہ عذاب آئے گا، طے ہو گیا تھا کہ عذاب آئے گا۔ جب ان کو قوم کو پتہ چلا کہ عذاب آنے والا، یہ باہر نکل گئے بچوں عورتوں کو لے کر، خوب اللہ سے رونے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کو ٹال دیا۔ فرماتے ہیں کتاب کی، ان کی کتاب کے اندر کہ ایک جگہ ایسا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، ساری نافرمانیاں کی، ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، ہم بھی جھٹلا رہے ہیں، ہم نے اتباع کہاں کی؟ ہم یہ دیکھیے نا، میرے دوست کے پاس میں نے پوچھا تمہارے پاس سیل کیا ہوتا ہے؟ ان کے بہت سارے سٹورز ہیں، تو بولا اب پہلے 3 پیس بکتا تھا، 2 پیس بکتا ہے۔ میں نے 2 پیس اور 3 پیس کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس نے کہا کہ پہلے لوگ بچیاں کرتیاں لیتی تھی، کوئی 3 پیس لیتی تھی، ایک دوپٹہ ہوتا تھا یا جارجٹ کا یا ایک کاٹن کا، ایک کرتا ہوتا تھا، ایک پاجامہ ہوتا تھا۔ بولا اب 2 پیس بکتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا اب یہ دوپٹے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ جب دوپٹے کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، ینگسٹرز میں تو بالکل ختم ہو گیا، جب دوپٹہ ہی ختم ہو گیا ہے، میں پردے کی کہاں بات کروں، میں پردے کی کہاں سلسلے والی بات کروں؟ کم از کم سر کے اوپر تو ڈھانک لیں ہماری بیٹیاں، ہم سینے کو، سر کو تو ڈھانک لیں، اتنا تو کر لیں کم از کم۔ یہ کہاں سے رواج؟ بولے 2 پیس بکتا ہے، اب 3 پیس نہیں بکتا۔ بڑا بھاری لگا مجھے، میں نے کہا دیکھو ہم قوم ہماری کہاں کس طرف جا رہی ہے نا، عذاب کو تو ہم خود کھل کے دعوت دے رہے ہیں، ہم اتنے بہادر ہو گئے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم عذاب کو دعوت دے کے برداشت کر لیں گے۔ نافرمانی، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، کفر کیا۔ کیا ہمارے یہاں کفر نہیں ہو رہا؟ ہم سب غیر اللہ کو نہیں مان رہے؟ ہم ہر چیز غیر اللہ سے ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کتنا ہمیں یقین ہے؟ حضرت والا حضرت کی مکتب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کے ساتھ یہ لوگ جدہ ہے، جدہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے نا، تو راستے میں گاڑی میں بیٹھ گئے، عمرہ کرنے کے جا رہے تھے، تو گاڑی میں بیٹھ گئے نا، تو گاڑی کے اندر آپ کو پتا ہے سعودی کے اندر گرمی بہت ہوتی ہے، بڑی گرمی ہو رہی تھی اندر، تو حضرت والا نے، ہمارے دادا پیر نے، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ ایئر کنڈیشن ٹھنڈک کیوں پیدا نہیں کر رہا؟ فل ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر، بڑی گاڑی تھی، ٹھنڈک پھر بھی نہیں پیدا کر رہے۔ تو بولا، انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو، اپنے ونڈوز، اپنے شیشے کو چیک کرو،
کہیں سے شیشے سے باہر کی ظلمت گرم ہوا اندر آ رہی ہے. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شیشہ تھا وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا, اس سے باہر کی گرم ہوا اندر آ رہی تھی. فرمایا دیکھو اندر کی ٹھنڈک ہے لیکن باہر کے ظلمت والی چیزیں ہیں. ہماری ظلمت کی کھڑکی ہم نے کھولی ہوئی ہے, اس کے لیے ہمیں ٹھنڈک نہیں ہو رہی. ہم نے لا الہ الا اللہ جب لا نکالا نہیں ہے, وہ گرمی کی کھڑکی کھلی رکھی ہوئی ہے, تو ایر کہ لا الہ الا اللہ کی ہمیں ٹھنڈک نہیں مل رہی ہے. فرمایا دیکھو یہ غیر اللہ اندر آ رہا ہے, اس کو بند کیا حضرت نے, تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہو گئی. ہم بھی تھوڑی دیر میں ٹھنڈک ہمیں مل سکتی ہے. ہم یقین کے ساتھ ایمان خلوت کے اندر. دیکھیے جلوت میں بھی, جلوت اس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مسجد میں بیٹھے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں, تھوڑی دیر 5-10 منٹ پہلے پہنچ جایا کریں. کبھی تو پہنچ سکتے ہیں نا 10 منٹ پہلے مسجد کے اندر, کبھی 10 منٹ 5 منٹ پہلے, اور اللہ سے مانگنے لگ جائے, رونے لگ جائیں, ذکر کرنے لگ جائے دھیان سے. یہ نہ دیکھیں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے کیا کہے گا, کیسے کہے گا, مجھے کہے گا یار یہ بہت رونے والا آدمی ہے. کسی کو کیا کرنا ہے, کسی نے کسی سے کچھ کرنا ہے, کسی نے مجھے کیا دیا ہے کہ میں کسی کو کیا دوں گا. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے اس کو ملے گا. اب سے تھوڑی سی خلوت جلوت لے. خلوت یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو ہی اٹھے مانگے, یہ ہے کہ کٹ کے دنیا مافیا سے کٹ کر اپنی پوری یکسویت کے ساتھ, توجہ کے ساتھ. دیکھیں نا آپ نے جھوٹے کراٹے کے اندر دیکھا ہے نا, وہ اتنے سارے بلاکس رکھتا ہے اور آواز لگاتا ہو کر کے زور سے ہاتھ مارتا ہے تو وہ بلاک ٹوٹ جاتے ہیں, اور میں مارتا ہوں تو ہاتھ میرا ٹوٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی کہ اس کی یکسویت ہے, وہ یکسویت کانسنٹریشن ہے. ہمارا کانسنٹریشن بالکل بھی نہیں, ہمارا دھیان نہیں ہے. یہاں تک کہ پیغمبر یہ کہہ کر بستی چھوڑ کر چلے گئے. کتنی دعوت دیتے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب تھے, مجھے ایک دن آ کے کہتے ہیں کہ انہوں نے گشت کر رہے تھے اے بلاک کے اندر. مطلب یہ مکان کے باہر بڑی عمر کے, درمیانی عمر کے ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم گشت کرنے جاتے ہیں تو یوں ہاتھ زور سے ہلاتے ہیں, جاؤ کر کے, جاؤ کر کے. میں نے یہ 20 سال میں دیکھا ہے عبدالرؤوف بھائی کہ زیادہ تر جو جاؤ کرتے تھے نا, ان کو جھٹلاتے تھے اور ان کو بھگاتے تھے. دعوت والوں کو دین کی بات سننا اور بات ہے, لیکن اس سے آپ نے نفرت کرنا. یہ سب کے مکان یہاں بک گئے. اب آپ اپنی, یہ ہمارے ڈاکٹر بینکر ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ذرا اس کو اسٹڈی کر کے دیکھ لینا, آپ کو گن کے دیکھ لینا کتنے لوگ تھے جن کے مکان تھے, وہ مکان والے چلے گئے یہاں سے. اللہ کی نافرمانی اگر کریں گے تو کوئی چیز بھی بچا نہیں سکے گی, کوئی چیز بھی بچا نہیں سکے گی. بچائے گی کب, جب ہم رجوع اللہ سے کر لیں. گناہ ہو جائے اس کی فکر نہ کریں, لیکن توبہ استغفار کر لیں. کم از کم اپنا رات کو حساب اللہ سے معاملہ صاف کر کے تو سوئیں, وضو کر کے تو سوئیں, اخلاص پڑھ کے تو سوئیں, اللہ سے کہہ کے سوئیں اللہ یہ نافرمانی, یہ نافرمانی, اللہ میں معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دو, میں آپ کا بندہ, آپ میرے رب ہیں, آپ میرے مولا, مجھے معاف کر دیجیے. پڑھ کے سو جائیے. ایسے جب بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے تو مزاجی, ہمارا حضرت والا فرماتے ہیں مزاجی دوستہ ہو جائے گا. جو دوست ہوتے ہیں, دوستوں کا مزاج ہوتا ہے نا, اللہ والوں کا جو مزاج ہوتا ہے نا, اللہ سے محبت کرنا ہر وقت, یہ مزاج بن جائے گا. اللہ کے رسول کو جھٹلایا, کفر کیا, یہاں تک کہ پیغمبر یہ کہہ کر بستی چھوڑ کر چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. ایک پیغمبر کہہ رہا ہے, اور اس نے اس کی بات کو, کبھی کوئی پیغمبر کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو کنفرم ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک اللہ والے کے منہ سے بات نکل جائے نا, اللہ تعالیٰ اس کی بھی حیا کرتے ہیں. ایک عام سا آدمی اللہ سے رجوع کرنے کہتا ہے اللہ میرا دوست ہے, اللہ یہ پریشانی میں اس کا کام کر دیجئے نا, اللہ کر دیتے ہیں. اللہ حیا کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ سے ڈرنے والی چیز نہیں ہے. اللہ سے ڈریے مت, اللہ سے محبت کیجیے, اور محبت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ڈریے کہ اللہ میں آپ کا حق ادا نہ کر سکا, آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں, میرا اتنا خیال کرتے ہیں, میں اس کا حق ادا نہ کر سکا. لیکن جب بستی پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو اس وقت قوم کے کان کھڑے ہوئے کہ یونس علیہ السلام کہہ رہے تھے وہ بالکل سچ بات تھی, یہ تو واقعی عذاب کے آثار نظر آنے لگے ہیں, اب تو یہ عذاب مسلط ہو جائے گا. اس وقت ساری قوم نے مل کر اجتماعی توبہ کی اور سب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر روئے, گڑ گڑائے, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ہم نے پیغمبر کی تکذیب کی, اے اللہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں, اے اللہ ہم اپنے فضل و کرم سے عذاب کو دور فرما دیجئے. چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے دور فرما دیا. یہ جہاں بھی شام میں ہو رہی ہے ہماری کمزوری ہے, ہم آؤں فکر کریں افغانستان میں ہو رہا ہے, اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ یہاں کی بات, اللہ کے یہاں کوئی بات نہیں ہے کہ شام کون ہے, پاکستان کون ہے, افغانستان ہے. کلمہ پڑھنے والا سب بھائی ہے. ایک کلمہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ کی انگلی کے اوپر لگ گیا تو پورے جسم میں تکلیف ہوئی ہے. کہیں بھی تکلیف مسلمان کو ہو رہی ہے, ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. اب حضرت والے, یہ ہمارے حضرت موجودہ حالات, اس میں میری کوئی چیز نہیں, خالی آخری میں تھوڑا سا انہوں نے نام میرا ڈال دیا. حضرت تقی عثمانی کی جو موضوع ہے وہی پوری کی پوری کتاب ہے. اب نقطے کی بات ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا.
قوموں کی تاریخ میں صرف یہ ایک واقعہ ہے کہ عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد عذاب ٹل گیا. بالکل آپ اس کی فکر نہ کریں جو کراچی کے پاکستان کے کسی کا ہوگا. ہم اپنی فکر کریں, اپنی معاملات کو ٹھیک کریں. اپنے 13 14 15 ہے, آج 13 ہے, کل 14 ہے, 15 ہے, پہلے سے ذہن بنائے لوگوں کا کہ روزے رکھنے ہیں. پیر جمعرات کو 13, دیکھیے 13 14 15 ضروری نہیں ہے. میں نے ابو داؤد کے اندر یہ میں نے خود نکال کے میں نے پڑھا, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیر جمعرات اور پھر پیر کو رکھ لیا ہے, کبھی 13 14 15 رکھ لیا. لیکن تاکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 روزے رکھتے تھے اور 13 14 15 بھی رکھتے تھے. یہ بھی حدیث کے اندر ہے. پیر جمعرات رکھتے تھے, یہ بھی حدیث ہے. کوشش کر کے اگر 13 14 نہ کر سکے, اتوار ہے, کام ہے, کاج ہے, تو بیچ میں رکھ لیں, ایک جمعرات رکھ لیں, ایک پیر کو رکھ لیں. 3 روزے کم نے ہمارے سب دوستوں نے رکھنے ہیں, چاہے کسی طرح کے رکھ لیں. 28 29 30 رکھ لیں, مسلمان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر, اور 13 14 15 رکھ لیں. آسان ہے, ترتیب بن جائے گی. پہلے سے یقین ہوگا, پتا ہوگا کہ 13 آنے والی ہے, 14 ہے. پہلے ہی چاند ہوتا ہے تو ہم کیلنڈر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا دن 13 پڑ رہا ہے, کون سا دن 14 پڑ رہا ہے, کون سا دن 15 ہو رہی ہے. یعنی صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جس نے آخر میں توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عذاب دور کر دیا. اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے. استغفار کریں, ہم اللہ سے مانگیں, استغفار کر کے سورج کے اوپر قلبت کے اندر دھیان کے ساتھ اللہ سے روئیں, مانگیں. تھوڑا سا دیں, تھوڑا سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وقت دیں, اتنا وقت دیں, اتنا مانگیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, کوئی انسان کوئی بندے کی کوئی چیز دور نہیں کر سکتا, صرف رجوع اللہ کر سکتا ہے. اس کو رجوع اللہ خود بھی کرتے ہیں, ماں باپ سے بھی کرواتے ہیں, شیخ سے بھی کرواتے ہیں, دوستوں سے بھی کرواتے ہیں. کام تو وہی ہونا ہے, ہیڈ آفس تو وہی, کام تو وہی ہونا ہے, یا کچھ بھی نہیں ہونا ہے. لیکن ہمارا مانگنا, جتنی ہماری مانگ نہیں ہوگی اور مانگنے کے اندر ہماری غرض نہ ہو. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, میری کوئی غرض نہ ہو کہ میرا کوئی آپ سے تعلق ہے, کام ہے, کاج ہے, کوئی چیز ہے, غرض نہ ہو. بے غرض اللہ سے مانگے, بے غرض امت سے کے لیے مانگے. اور اس کے اندر میں بار بار آپ کو یہ کہا ہے پہلے بھی کہ سعید الاستغفار ہے. یہ سعید الاستغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو سکھایا تھا. بڑا چھوٹا سا ہے, کوشش کر کے اس کو یاد کر لیں. بہت چھوٹے بچوں نے مجھے یاد کیا, کئی دفعہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ پیج نمبر 22 کے اوپر ہے. ہماری بچیاں خواتین, یہ کتابوں کو بہت لے جائیے, یہاں پھیلائیے, باہر بھیجیے, اپنے کوریئر جاتے اس میں بھیجائیے, ڈیجیٹل بھیجائیے, پنجاب بھیجیے, سب جگہ اس کتابوں کو. یہ 2 کتاب, اور کتابیں تو 6 یا 7 ہم نے پرنٹ کروا لی ہیں, لیکن 2 کتابوں کو تو ہر جگہ بھیجیے اور خود بھی عمل میں لائیے. اس کے اندر دیکھیے یہ سعید الاستغفار ہے. اللہ انت ربی لا الہ الا انت. فرمایا کہ کوئی شخص کیسے ہی گنہگار کے انبار لے کر آ جائے, کتنی گناہ ہوں, اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اس استغفار کو اپنا شعار بنائیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نماز کے بعد اس کا ورد کریں. تو کوشش کریں کہ یہ کتاب لے بھی جائیں اور اس کو معمول بنائیں. حضرت یونس علیہ السلام کا جو وظیفہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جس کا جیسا مزاج ہو, لیکن ورد کریں, بہت زیادہ ورد کریں. جو بھی کرے ذکر کرے, ذکر کا معمول تھوڑا نہ ہو. یہ ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, قرآن کریم کے اندر کثیر ذکر ہو, اتنا ہو کہ قلب کے اندر ایسا نور ہو جائے, ایسی خوشبو ہو جائے کہ گندگی کا ذرہ برابر بھی نظر آئے, ظلمت نظر آئے, گناہ آئے تو اس کی ناک اتنی سینسیٹیو ہو جائے, اس کو احساس ہو جائے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں, اور بھاگے اس سے دور جائے. اگر ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لے. دوسری جو وہاں میں نے یہ آغا خان کی آپ کو بات کر رہا تھا, تو میں نے وہ دیکھا کہ وہ بھجن لڑکی پڑھ رہی تھی. اس کو پوچھا تو اس نے کہا ہم بھجن پڑھتے ہیں, ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنا ہندو کا بھجن پڑھیں گے. وہ بار بار آتی تھی, اور وہ کیونکہ الاؤ نہیں ہوتا تھا انسینٹیو کیئر کے اندر. میں والدہ کے بعد میں اپنا پڑھ کے دم کرتا تھا, اور وہ اپنی دم کرتی تھی. وہاں سامنے 3 بیڈ ہوتے ہیں اس کے اندر, آئی سی یو میں یا انسینٹیو کیئر کے اندر, ٹھیک ہے. تو وہ اپنا ان کو یقین تھا. اب یہ دیکھیے 22-25 سال ایسا خوبصورت نوجوان تھا, ایسا ماشاء اللہ. اب ہم کیا کسی کی کوئی گارنٹی ہے, کسی کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ صحت مند رہے گا, یا بڑی عمر میں 60 سال والا چاہے گا کہ میری موت کا وقت ہے, 30-40 سال والا سوچے گا کہ نہیں میرے پاس ابھی بہت ٹائم ہے. کسی کو موت آ سکتی ہے. اس کے لیے ہمارے حضرت والا نے قرآن حدیث کے انمول خزانے کے اندر 2 دعا سکھائی ہیں, اس کو یاد کر لیجئے, بڑی آسان ہے. ایک تو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے, ہمت دی ہے, سانس دی ہے, چلتا پھرتا کیا ہے. میں کل آپ کو ایک واقعہ سناؤں میری والدہ کا. کل میں اللہ سے بہت رویا, عجیب میرے لیے کل خوشی کا وقت تھا. اتنا میں خوش تھا, اتنا خوش تھا, خوشی سے رویا میں اللہ سے. میری والدہ بھی روئی. 4 مہینے کے بعد پہلی دفعہ یہ کوموڈ کے اوپر باتھ روم کے لیے, ٹوائلٹ کے لیے بیٹھی. 3-4.5 مہینے کے بعد ماشاءاللہ جو فزیوتھراپسٹ آتا ہے اس کو بٹھا دیں, اس نے بٹھایا. اب کیونکہ بڑی عمر کے اندر جب یہ آپریشن ہوتا ہے تو ٹرین کیا جاتا ہے نا, دوبارہ بٹھایا جاتا ہے. تو 3.5-4 مہینے کے بعد دوبارہ وہ
کوموڈ کے اوپر بیٹھی، تو ان کو کتنی خوشی ہوئی اور مجھے بھی خوشی ہوئی. ہم روز کوموڈ پہ بیٹھتے ہیں، روز باتھ روم جاتے ہیں، روز واپس آ جاتے ہیں، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے. جب نعمت چھن جاتی ہے نا تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ کچھ دعائیں اس کے اندر ایسی ہے اس گرین بک کے اندر، آپ اس کو روزانہ ہمیشہ کے لیے معمول بنائیں. اگر معمول بنائیں گے، دیکھیں نا، زوال نعمت سے اللہ حفاظت فرمائے. سب کچھ مال ہے، سب کچھ ہے، کوئی پریشانی آ گئی، کسی کی اولاد کی پریشانی ہے، کسی کچھ آ گیا. ہمارے پچھلے پرانی بات ہے، بچوں کے ساتھ وہ گئے تھے پکنک کے اوپر، سندھ کے اوپر گئے تھے، تو اس میں ایک بچے کو جو تھا یہاں کا، وہ بھی انڈسٹریلسٹ تھا، اس بچے کو روک لیا ڈاکوؤں نے، رینسم مانگا، رینسم نہیں دیا، اس کو مار دیا، مار کے لاش کو جلا دیا. اب ایک بچے کو، گھر کے بچے کو مار دیا، لاش کو جلا دیا، تو گھر کی جتنی بھی چیزیں ہو کیا کام کی؟ یہ نعمتیں کچھ بھی نعمت نہیں لگتی نا. اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے، بیٹی بیمار ہو جائے، بیٹی، ایک گھر میں کوئی واقعہ ہو جائے، بچی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی اور مسائل ہو جائے، ڈائیورس ہو جائے، جو بھی ہو جائے، ہم پھر تو پریشان پھرتے ہیں، ہے نا. تو اس کے اندر انہوں نے سکھا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. چھوٹی سی دعا، ایک لائن کی دعا ہے، یہ پیج نمبر 12 کے اوپر ہے، اس کو یاد کر لیں. زوال کہتے ہیں کسی شے کے باقی نہ رہنے کی بغیر کسی وجہ کے. جیسے کسی کا مال گم ہو جائے مگر اس کے ساتھ کوئی دوسری بلا اور مصیبت نہ آئے تو اس کو نعمت کے مال کا زوال کہیں گے. اور تحول، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحولی اس کو کہتے ہیں کہ نعمت بھی ضائع ہو جائے اور ساتھ میں بلا مصیبت بھی لگ جائے. حدیث پاک میں دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے، دونوں سے مانگی گئی. کسی کو پیرالائز ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، کچھ بیماری ہو گئی، ہے نا. تو یہ دعا یہ ایسی ہے، اور یہ ہے مشکات شریف کے اندر ہے، اس کا صفحہ نمبر بھی دیا ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے. یعنی اس کے اندر جو بھی چیزیں، جو بھی دعائیں بتائی گئی ہیں وہ قرآن کریم کے اندر یا حدیث کی کتابوں سے نمبر دے کے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری، ہم تقریباً ہماری بچیاں بہنیں فون کرتی ہیں، کوئی قرض کے لیے، کوئی غم کے لیے، کوئی گھر کی پریشانی کے لیے، کوئی بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، رشتے کے لیے. اس میں بھی ایک عجیب انہوں نے بتائی ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے. یہ حدیث ابو داؤد کا، اس کا نمبر بھی دیا ہوا ہے نا. یہ 13 نمبر پہ ہے. ادائے قرض، رنج اور غم سے نجات دلانے والی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من الدین وقہر الرجال. یہ ایک دعا ہے. یہ دونوں 12 اور 13 نمبر صفحے کے اوپر ہے. اس کو دو ہے، ایسے ایسے یاد کر لیجیے، کتاب رکھ لیجیے، اور نشان کر کے بعد اوروں کو بانٹیے، اوروں کو پھیلائیے، اوروں کو دیجیے. آپ اور ہم کا جو مسائل مسئلے ہیں، حل تو ایک ہی ہیڈ آفس سے ہونا ہے نا. آپ نے ہیڈ آفس سے تو رابطہ ختم کیا ہوا ہے، اپنا تعلق کو توڑا ہوا ہے، جوڑا ہوا نہیں ہے آپ نے. جب تعلق ہم نے توڑا ہوا ہے تو کہاں سے بات بنے گی؟ فیصلے تو اوپر ہی ہونے ہیں نا. ہم جہاں فیصلے ہونے ہیں ان سے ہمارا لنک، ہمارا کچے دھاگے والا رشتہ ہے، اتنا پکا رشتہ نہیں ہے، اب تعلق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، ربنا آتنا فی الدنیا ہے اس کے اندر، دنیا کو لے لو، لیکن اس کو ہاتھ میں رکھو نا. دل میں ہم کیوں لے کر آئے؟ ہم متاثر کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہر چیز سے متاثر ہوتے ہیں، اس سے ہو گئے، فلانی چیز سے ہو گئے، فلانی چیز سے ہو گئے، فلانی چیز سے ہو گئے. اہمیت کی نہیں تھی. تو فرمایا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. دنیا سے ہٹ کٹ کے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وقت ہو. میرے ایک دوست کے پاس میں گیا، 15 سال پہلے کی بات ہے، تو بڑا اس کا عروج ہو رہا تھا. دوستوں میں سے ہمارے ہیں. اس کے والد کو میں نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا ینگ بیٹا ہے، اتنا ترقی کر رہا ہے، روز کے لاکھوں روپے کماتا ہے، تمہیں کیسے لگتا ہے؟ بولا لاکھوں روپے تو کماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے کاروبار سے ہٹ کر تھوڑا مجھے روزانہ وقت دیا کرے، تھوڑا وقت دیا کرے. اس کے پاس وقت نہیں ہے، مجھے وقت چاہیے، تھوڑا کم کمائے کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خلوت چاہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیضا فرقت فانصب ویلا ربک فرغب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دن کے اپنے کارخانہ فیکٹری چلاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن دین کا ہی کام ہوتا تھا، دعوت کا کام ہوتا تھا. یہ اس کے باوجود بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ رات کو اٹھیے اور اٹھ کر عبادت میں تھکیے اور عبادت کیجیے آپ اس کے اندر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیضا فرقت کہا جا رہا ہے، ہم رات بھر سوتے رہتے، ہماری فجر بھی جماعت چلی جاتی ہے. رات کو دیر سے آئے تھے، رات کو کھانے میں گئے تھے، رات کو ہماری فلانا تھا. کیوں گئے؟ اگر استطاعت نہیں ہے تو نہ جاتے نا وہاں پر. سب جتنی بھی سب چیزیں قربانیاں دینے کے لیے صرف اللہ کا گھر رہ گیا تھا. سب دنیا کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی نہیں کرنا ہے. کبھی چلو فجر ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، کوئی موقع ہے، کوئی پرابلم ہو گئی، وہ الگ بات ہے. اس کے اندر آپ اگر فجر ہی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز ہی جب آپ کی جا رہی ہے تو کیا مسئلہ؟ پھر کیسے مسائل حل ہوں گے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اللہ تعالیٰ مشرق کا مالک ہے، مغرب کا مالک ہے. لا الہ الا، یہ غیر اللہ کو نکالیے.
جو مغرب اور مشرق کا مالک ہے وہ ہماری دال روٹی کا بھی مالک ہو سکتا ہے. آپ بتائیے پرندے جانور جتنے بھی ہوتے ہیں روز صبح آتے ہیں, کیا شام کو کوئی پرندہ جانور یا ایون جانور جو ہے بکریاں کتے گائیں لے لیجیے, یہ بھوکے کوئی مرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مرتا. ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے مال کے اوپر اتنا وقت دے رہے ہیں, لگے کام کریں یہ نہیں کہتے, لیکن ساتھ ساتھ اس کو بھی تو چلائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دنیا دی, ہمیں ذمہ داری دی, اشرف مخلوقات بنائے, اس کو بھی تو ہم اس کی فکر کریں. اس کی کوئی فکر نہیں. پہلا سب سے کام نماز ہے. ہمیں فجر اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ, اور باقی نمازیں پڑھنی ہیں. نماز ایسی ہے کہ جیسے آپ کے گھر کے باہر سے نہر جاری ہے, جس میں گوتا لگا لیا. جب روز 5 دفعہ آپ اس کے اندر نہائیں گے تو آپ کا میل کہاں رہے گا؟ آپ کا تزکیہ ہو جائے گا قلب کا. قلب کا تزکیہ اس سے بہتر کسی چیز میں نہیں ہوتا. یہاں سے غیر اللہ, لیکن وہ ایئر کنڈیشن حضرت شاہ ابرار الگ صاحب فرما رہے نا کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے گناہوں کی, قلب کے اندر میں ٹھنڈک نہیں ہو رہی ہے. یہ قلب کی جو ٹھنڈک لینی ہے, قلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہتے آئے تو وہی غیر اللہ کو نکالو. غیر اللہ نکلے کا سب سے اولا درجہ ہے اپنی نماز کا. ہم نماز کے اوپر محنت کر لیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو. پھر اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, آج ہم ہر چیز کو پکڑ لیتے ہیں, بدلہ لے لیتے ہیں, 10-20 بھولتے نہیں ہیں. تو قرآن کریم فرمایا وَاصْبِرْ, صبر کیجئے. کسی کی باتوں کے اوپر, کسی کی تانوں کے اوپر, کسی کے کہنے کے اوپر آپ نہ جائیں. آپ طریقے سے اس کو صبر کیجئے, خاموش رہیے, اور جمیل طریقے سے اس کو چھوڑ جائیے, نکل جائیے کہیں اور جائیے. تعلقات ختم نہ کیجئے, لیکن جمیل طریقے سے کم کر دیجئے, بالکل کم کر ایک طرف ہو جائیے. اس کے اندر کوئی یہ مشکل کام تو نہیں ہے. یہ رحمانیت نہیں ہے, سمجھ لیجئے گا کہ میں کٹ جاؤں اور جا کے پہلی صف میں الگ سے کونے کے اوپر بیٹھا رہوں, گھنٹوں بیٹھا رہوں, یہ نہیں ہے. دنیا میں رہیں, دنیا میں رہنا ہے. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے, نہ مر جانا. روز صبح شام کے مسائل آئیں, پریشانیاں آئیں, سب کو سنبھالنا ہے, سب کو جانا ہے, سب کو اٹینڈ کرنا ہے, سب کی فکر کرنی ہے. پھر اللہ کو رجوع کرنا ہے, اللہ سے اس کو مانگنا ہے. دنیا میں دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے. میں نے وہاں جدہ کے ایئرپورٹ پہ تھا, تو ایک ہمارے دوست ہے, بہت بڑے اللہ والے تھے, بڑے مزدور فقیر, بہت بڑا کاروبار جدہ میں کرتے تھے. تو وہاں جدہ میں ایئرپورٹ کے اوپر تھا, لانچ میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس کو جب یہ شعر آیا تو مجھے لگا کہ وہ جو کاروباری بیپاری ہے یہ اس کے اوپر بالکل فٹ ہوتا ہے. تو میں نے وہاں سے فون کیا, میں نے کہا یہ آپ کے لیے شعر ہے. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. سب کے ساتھ رہ کر دنیا میں رہے, فل رہے, لوگوں کو اندازہ نہ ہو, لیکن آپ جدا ہو, قلب کے اندر آپ کا تعلق الگ ہو. یہ تعلق کب ہونے کا؟ جب ذکر اللہ اہل اللہ کو کثیر تعداد میں کریں گے. کثیر تعداد میں قرآن کریم آپ کا ہو رہا ہے, آپ کے روزے ہو رہے ہیں, آپ رمضان اور یہ 15 شعبان اور اس کا نہیں ہے, اور اتباع ہو. دیکھیے ہمارے حضرت والا کا آپ مزاج تو دیکھیے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ میرا جمعے کے دن اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا نا کہ جمعے کے دن حساب کتاب میں آسانی ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت والا سے میں نے کبھی یہ نہیں سنا عبدالرزاق بھائی کہ وہ یہ دعا کی ہو کہ جمعے کے دن میرا انتقال ہو. ہم دعا ہماری یہ کی جاتی کہ اے اللہ, ہم کہتے ہیں نا اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مجھے زندہ رکھیے, اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے توفیق عطا فرمائے, آمین. اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے موت فرمائیے. حضور کی پیر کے دن انتقال ہوا تھا, اور ہمارا حضرت والا کا پھر پیر کے دن تک. اتوار کو ہم تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے. اب پتا تھا نزا کی حالت آخری وقت ہے, جب اتوار ہو گئی, مغرب ہو گئی تو پیر شروع ہو گیا. جب 3 رکعتیں ہوئی, دوسری رکعت میں ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں سے اندازہ ہو گیا, اور ختم سلام پھیرا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی. یہ اتباع تھی, ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر, ایک ایک چھوٹی چھوٹی. ماشاء اللہ کل یہ ہمارے یہاں وہ نثار صاحب یہاں کبھی کبھی آتے ہیں, بیان بھی کرتے ہیں. تو کل ان کی بیٹی کی شادی تھی, عجیب و غریب ماشاءاللہ ماحول تھا, پردہ تھا, کھانا تھا, وہ کرسی پہ بٹھا کے کھلایا جا رہا تھا, اتنا اہتمام کے ساتھ سب چیز ہو رہی تھی. اور اس سے پہلے میں پی ایف میں چلا گیا. پی ایف میں ایک کھانا تھا, ایک وہاں تھا, تو پی ایف میں اٹینڈ کرنے کے لیے گیا. تو پی ایف میں جو کھانا تھا اس کی کم از کم بھی کھانے کا جی کل کاسٹ ہوگی. میں نے کہا کہ 20 لاکھ ہوگی, تو بھائی نے کہا کہ نہیں یہ 30-35 لاکھ کا یہ نسخہ ہے یہ والا. تو بڑے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, اور کل فرسٹ ٹائم دیکھا بالکل ہٹ کے بہت ساری چیزیں کی ہوئی تھی. 4-5 لاکھ کے تو پھول لگائے ہوئے تھے. اب وہاں دیکھیے یہ پھول لگانا, لوگوں کا ملنا, بغیر دوپٹے کے آنا, اس کو ویلکم کرنا, اور وہاں اس کا اللہ والوں کی ایک مجلس اور جو کر رہے ہیں اس کا کھانا, اس کی فکر دیکھی. لگا کہ اس کی کھانا کھایا تو ایسا لگا کہ نورانیت ہے, ایسا لگا کہ نور اندر گیا ہے, نور اندر گیا ہے. تو یہ ہماری جو بھی تھوڑی سی مشقت اور محنت ہے یہ ضائع نہیں جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. یہ آپ کا آنا اور اتوار کا صبح ہونا اللہ کے یہاں سب نوٹ ہو رہا ہے, سب رائٹنگ کی جا رہی ہے. اور خصوصاً اسپیشلی ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں جو آتی ہیں,
یہ بہنیں اور بیٹیوں کو کیا کام 11 ساڑھے 11 بجانے کے لیے، کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی قربانی دے کر صبح تھی کہ اللہ کہیں گے ان نوٹڈ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز نوٹڈ جاتی ہے، ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں نا تو جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں اور توفیق دے دیتے ہیں۔ جب دین اور تھوڑا اندر کی طرف یہاں آ جائے، بہت جگہ ہے بیٹا، کہ دین کی سمجھ اور توفیق ہو جاتی ہے نا تو وہ توفیق والے اعمال جو کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کی طرف وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہ اس کی طرف نگاہ کرتا ہے، یہ ادھر ادھر نگاہ نہیں کرتا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، امیر المومنین تھے، اور ان کو فتوحات کے لیے نصرانی کے علاقے میں بھیجا، یہ شام کے علاقے میں۔ جب وہاں گئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں وہ گرفتار ہو گئے تو 70-80 آدمی، 100 آدمی بادشاہ کے پاس پیش کیے گئے۔ تو بادشاہ نے اس وقت کہا کہ تم ہمارے دین کے اوپر آ جاؤ ورنہ ہمیں تمہیں سزا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے میری جان چلے جائے میں دین کی طرف نہیں آ سکتا۔ میں آپ کو اس کی ایک تقوینی ایک آپ کو اور بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا بعد میں اس کی سمجھیے گا۔ اور پھر کیا کیا کہ اس کو وہ ایک بچی کو بٹھا دیا، خوبصورت کو کمرہ بند کر دیا، کھانا لگا دیا تاکہ گناہ کے اندر آ جائے۔ اس کو کہا کہ تمہیں ہم آدھی سلطنت دے دیتے ہیں، تو اس نے منع کر دیا۔ پھر کہا کہ اپنے لازم لوگوں سے کہا کہ تم چولہا بہت بڑا لو، کڑھائی بناؤ، اس کے اندر تیل بناؤ، جب پورا چل جائے تو اس کو 2 آدمی کو ان کے قیدیوں کو اندر ڈال دینا تاکہ یہ دیکھ لیں، اور پھر یہ بھی نہ مانے تو اس کو اٹھا کے اس کے اندر ڈال دینا۔ جب وہ بہت آگ میں شعلہ ہو گیا تو اس کو اٹھانے لگے تو ہزاروں قطار ہونے لگے۔ عبداللہ بن حذیفہ تو ان کے جو خادم ہیں انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا ہزاروں قطار ہو رہا ہے، تو کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ بولے تم کیوں رو رہے تھے؟ ڈر گئے نا؟ تو بولا میں ڈرا اس کے لیے نہیں ہوں، میں اس کے لیے رو رہا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جان دی ہے، مجھے جتنے بال ہیں اتنی جان دے دی تو میں اتنی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربان ہو جاتا، میں ایک دفعہ قربان ہوں گا، میں اس کے لیے رو رہا تھا، میں اس کی گرمائی سے اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا تھا۔ تو دیکھا اتنا استقامت اور اتنا مضبوط ہے، اتنا اس کا یقین بنا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو تم جیت گئے، ہم ہار گئے، تم ایسا کرو کہ میرے سر کا بوسہ دے دو۔ ایک نصرانی بادشاہ کہتا ہے آجو بیٹا آگے آ جاؤ، کہتا ہے تم میرے سر کا بوسہ دے دو تو تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو میں چھوڑ دوں گا۔ اب یہاں تو بات یہ مجھے کرنی تھی کہ دیکھیے حکمت ہماری دین کے اندر ہے نا، حکمت ہے، آسانی ہے، ہر چیز حکمت سے کام لینا ہے، بغیر حکمت کے کام نہیں بنے گا۔ ہم سختی کریں گے، سختی بات کریں گے، ہر چیز کریں گے تو کیسے بات چلے گی؟ اب وہ ایک فتویٰ آ گیا کہ آپ چھوٹی داڑھی ہو تو آپ تراویح نہیں پڑھا سکتے، مجھے فتویٰ بنا کے بھیج دیا۔ تو میں نے اسے سوال کیا کہ اگر وہ چھوٹی داڑھی کاٹتا ہے اور وہ حافظ قرآن ہے اور وہ تراویح قرآن کریم نہیں سنائے گا تو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنائے نہ تو وہ کیا بھول جائے؟ قرآن کریم بھولنا ہے یا چھوٹی سی داڑھی اگر کٹائی ہوئی کاٹتا ہے وہ تو وہ بہتر ہے؟ تو وہاں تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں آپ اس کو کاٹ دیجیے، آپ نماز نہیں تراویح پڑھ سکتا۔ پھر دارالعلوم سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا ہاں اعلان نہ کیجیے، تراویح پڑھائے اور تراویح پیچھے آپ پڑھیے، اس کے قرآن کریم نہیں بھولنا ہے، قرآن کریم کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ جب حفظ کر لیا تو قرآن کریم کا اس کا اپنا عذاب ہے، اس کا اپنا گناہ ہے اگر وہ داڑھی سنت کے مطابق کاٹتا ہے تو، لیکن قرآن کریم تو لازمی سنائیں۔ آپ فلیکسیبلٹی لائیں، ایسے لائیں کہ لوگ آئیں، ہمارے بچے آئیں، ہمارے بچوں کو شوق ہو اس کے اندر، اس کی فکر کریں، ایسے ایسے بن جائے۔ ایک صاحب میرے پاس لے کر آئے، تاجر ہیں، کہ اپنے بیٹے کو لے آئے کہ دیکھیے میرا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ بیٹے کو لا کر میرے سامنے کہتے تھے کہ داڑھی نہیں رکھتا۔ اب آپ اس کو ہرٹ کریں گے، وہ تو رکھتا ہوگا تو بھی نہیں رکھے گا اور ضدی ہو جائے گا۔ اس کو ساتھ میرے سامنے بٹھا دیا، تو میں نے کہا کہ اس کی داڑھی تو آ گئی ہے، تو بولا کہاں آئی ہے؟ میں نے وہ اندر آ گئی، تھوڑے دن میں باہر آ جائے گی، آپ فکر نہ کریں، اب دعا کریں۔ میں نے کہا اب دعا کریں، ہمارا کام ہے دعا کرنا، سختی نہ کریں، یہ سختی سے دین سے دور ہوں گے، قریب نہیں آئیں گے، ہمیں قریب لانا ہے، اس کو جوڑنا ہے اس کے اندر۔ تو عبداللہ بن جب حذیفہ نے سرپی کو وہ بوسہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، جب وہ واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو رہا کر دیا بادشاہ نے، زبان کی تھی نا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیے اور عبداللہ بن حذیفہ کی فراست دیکھیے، یہ اس کے سر کو بوسہ دیتے ہیں، ورنہ کہیں گے کہ ہم جائیں گے تو یار، اور بادشاہ ہوتا تو سب کو کاٹ دیتا، تم تو سب ان سے مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس وقت مجلس چل رہی تھی،
انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ عبداللہ حذیفہ آئے ہیں اور اس کی حکمت دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنے سب ساتھیوں کو ایک بوسہ دے کے رہائی کروا دی، اپنا عزت کا معاملہ نہیں بنایا، جتنے صحابہ ہیں سب اٹھے، پہلے انہوں نے حذیفہ کو بوسہ دیا، عبداللہ بن حذیفہ کو، پھر سب جتنے صحابہ تھے سب نے ان کو بوسہ دیا۔ امتی بنے، محمدی بنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اتباع کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ دیکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مدینہ منورہ کے اندر انصار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے مدینہ منورہ بھیجا کہ جاؤ وہاں دعوت دو، سلسلہ چلو، مکہ میں رہتے تھے۔ تو یہ سعد بن معاذ تھے، یہ سبوں کو لے کر باہر نکالے کہ تم ہمارے دین کو خراب کرتے ہو، باہر نکل جاؤ۔ اب جب حضور کے بنے، حضور کی غلامی کے اندر آئے اور اتباع کے عمل کرنا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا شان بنا دی ان کی۔ ایک وقت یہ تھا کہ یہ وہاں جو دین کی دعوت کے لیے آ رہے تھے اس سے نفرت کر رہے تھے، نکال رہے تھے، آج غلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ہی ہماری نجات ہے، اس کے بغیر نہیں، اتباع کے بغیر نہیں، اتباع ایک ایک چیز کی فکر کرنی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کے کسی صحابہ کا انتقال ہو گیا ہے، آج تو اوپر کے فرشتے کے اندر بہت زیادہ رونق ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ تو بولا کہ ہاں تمہارے آپ صحابہ کے اندر سعد بیمار تھے، جاؤ دیکھو۔ ہاں پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بھاگے۔ بھاگنے کے بعد ایسے بھاگے کہ جو صحابہ ساتھ میں تھے ان کی چادریں گر گئی اور سانس پھولنے لگا، اور گئے تو خالی ان کا جنازہ پڑا ہوا تھا۔ جب اندر گئے، اندر مسجد کے اندر، تو یوں یوں ہل کے جا رہے ہیں کہ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اپنے اپنے کندھوں کو بچا کے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اتنے فرشتے ہیں کہ مجھے لگا مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی، میں اس فرشتوں سے بچ کے جا رہا تھا، اور میں نے جلدی اس کے لیے کی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے اس کو غسل دے دیا جائے۔ دیکھیے حضور کی غلامی اور حضور کی طاعت اور اتباع، ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے تو بات نہیں بنے گی، اپنا دین نہیں بچے گا۔ ہم دوسروں کی فکر نہیں کریں گے تو اپنی اولاد، ہمارے تک تو ہو سکتا ہے بچ جائے، اولاد تک نہیں بچے گا۔ یہ اولادیں چلی جاتی ہیں نا، یہ ویسے نہیں جاتی۔ یہ اولادوں کو بچانا ہے تو ہم اپنی فکر کریں، اپنی فکر کے ساتھ اپنی فکر کریں۔ ایک چھوٹی سی یہ مضمون ہے حضرت تقی عثمانی صاحب کا، وہ بھی ہم نے پرنٹ کروایا ہے۔ یہ دوسروں کی بھی فکر کریں، اپنی بھی فکر کریں، دوسروں کو دین کو بچانے کی کسی طرح اس کی تدبیر کریں، جو بھی تدبیر کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس الگ الگ گنجائش ہے کوئی نہ کوئی تدبیر کرنے کی، ہے نا۔ معاویہ بن معاویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تبوک کی طرف چل پڑے تھے، اب چل پڑے تھے، وہاں یہ بیمار تھے، معاویہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے۔ تو ایک دن تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو بڑی روشنی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سورج تھوڑا نیچے آ گیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کبھی کبھی لائٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، یہ بہت لائٹ ہے۔ تو فرمایا صحابہ سے آج تو بہت روشنی ہے۔ اس میں فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ آج روشنی اس کے لیے زیادہ ہے کہ ایک آپ کے صحابی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے ہیں۔ جب انتقال ہو گیا تو یہ ان کی روشنی ہے۔ تو بولا کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ بولا معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اور 70,000 فرشتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ اللہ میں ضرور پڑھاؤں گا۔ تو حکم ہوا اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو سکڑ جاؤ، اور ان کا جنازہ تبوک پہنچ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 2 صفیں تھیں اس کے اندر، جب مڑ کے اسلام پھیرا دیکھا تو 70,000 فرشتے ایک ایک صف کے اندر تھے۔ انہوں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ مقام ان کو کیسے ملا، کہ کیسے ملا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا ہمیں بھی مقام ملے، ہماری بھی عزت ہو، ہمارے ایمان پہ خاتمہ ہو، خیر پہ خاتمہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہماری اس وقت ایک ہی خواہش ہے، 2 خواہش میں ابھی جماعت جاری ہے ہماری نا موریشیس، میں نے 2 باتیں کی، ایک تو ایمان پہ ہمارا خیر کے اوپر خاتمہ ہو، اور اللہ کسی کو محتاج نہ کرے۔ یہ ہسپتال میں 10 12 15 دن جو میں نے گزارے، میں نے دیکھے اس کے اندر جو ہاسپٹلوں کے جو چکر ہیں، جیسے حالات ہیں، سب خرچ کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد آپ پھر اتنے مجبور ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ارے یورین اور سٹول کا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ 3-4 مہینے کے بعد میری والدہ جاتی ہے تو ہمیں ہوتا ہے سب کے آج کاموڈ کے اوپر بیٹھیں، ہم روز کاموڈ صبح دوپہر شام جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، کبھی شکر نہیں کہا، کبھی اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے کہا بھی اللہ یہ اتنا بڑا آپ نے نظام بنا دیا، منہ سے لیتے ہیں، کیریکٹر سے وہ نکل جاتا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، پش نہیں کرنا، پش اور پل کا اللہ نے نظام بنا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اتنے سارے فرشتے ان کی نماز جنازہ میں کیسے ہیں؟ فرمایا کہ یہ ہر وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے رہتے، ہر وقت سورہ اخلاص سے توحید ملے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غیر اللہ نکلے گا، شرک ختم ہوگا۔ سورہ اخلاص کو پکڑ لیجئے،
آپ کوشش کیجئے کہ جتنی دفعہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں سورہ اخلاص کے اندر. سورہ اخلاص وہ توحید ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر، اور اس کا نور جب آئے گا، سورہ اخلاص کا قلب کے جب نور آئے گا تو غیر اللہ نکل جائے گا. دیکھیے رات اور دن ساتھ نہیں رہ سکتے. جب نور اندر داخل ہوگا، اس سورہ اخلاص میں اللہ الصمد جب داخل ہوں گے، غیر سب سے آپ کا اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیں گے. کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ کا مزاج خود بخود اس طرح بن جائے گا، کوئی بھی مسئلہ آئے گا، کوئی بھی پریشانی ہوئے گی، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رجوع کریں گے، ایسے ہی کریں گے، سوئے ہوئے کریں گے، بیٹھے ہوئے کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. اللہ سے ہونے کا یقین بڑھتے جائے گا. کچھ پڑھو گے بیٹا؟ اگر نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دھیان دیا اور یہ فیکٹریوں میں، کام میں، کاج میں، دنیا کے چکروں میں لگ گئے، تو دیکھیے نمرود سے بڑی طاقت کوئی ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نقشے بنا کے دیے. نمرود اپنی جنگ کرنے کے اوپر آ گیا اور اس نے آ کر گواہ سے بھاگا، محل کے اندر آیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری تو پوری فوج کو مچھر کھا گئی، مجھے تو تباہ کر دیا. وہ گھر کے اندر آ گیا، محل کے اندر بھاگتا وہ محل کے اندر آ گیا. بیوی سے کہا، اندر ایک مچھر داخل ہو گیا. بولا جب مجھے ایسے ہی مچھر وہاں نظر آ رہے تھے، ان مچھروں نے آجود اور ماجود جو قوم بنے گی نا، اس کو ایک کیڑا ہوگا وہ ختم کر دے گا. یہ نمرود کو ایک مچھر نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے، مچھر داخل ہو گیا. بولے ایسے ہی لگتا تھا. وہ بولے کان کے اوپر آواز کرنے لگا، بولے نہیں اس کو ہٹاؤ، یہ ایسے ہی مجھے مچھر لگا کہ جو میری فوج کو پوری فوج کو تباہ برباد کر دیا. وہ بات کر رہے اس کے اندر کان کے اندر گھس گیا مچھر. جب کان کے اندر گھس گیا تو سر کے اندر گھومنے لگا. اب سر کے اندر اس کو تکلیف ہونے لگی تو یہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے سر کے اندر چلا گیا ہے، تم جوتا لو، مجھے اس کو کچھ مارو سر کے اوپر. اور یہ جو بھی شخص آتا اس کے جوتے لے کے اس کے سر پہ مارتا، اور کی موت کیسی بھی پتا ہے، اس کا دماغ کے اندر اس کا بھیجا پھٹ گیا. دیکھیے فوج تھی، مال تھا، حکومت تھی، تمام چیزیں. آپ ایٹم بنا لو، میزائل بنا لو، حکومت بنا لو، حکومت بنا لو، سب کچھ کر لو، ڈیموکریسی لے آؤ، ڈکٹیٹرشپ لے آؤ، سب کچھ کر لو، اس بات نہیں بنتی. بات بنے گی خود اپنے اعمال سے. جب مخلوق کے اعمال جائیں گے اوپر سے فیصلے اتریں گے. ایک مچھر، لنگڑا مچھر تھا، وہ بھی پورا مچھر نہیں تھا، اس نے نمرود کو ستیہ ناش کر کے تباہ برباد کر دیا. اس کے بھیجا پھٹ گیا اوپر سے. جو بھی آتا جوتا مارتا اس کو سکون ملتا، تھوڑا سکون کر کے بیٹھتا، پھر کہتا جوتا مارو، پھر جوتا مارو. اتنے جوتے مارے کہ اس کا اندر کا بھیجا پھٹ گیا. تو سوچ رہے ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. فضول وقت ضائع نہ کریں. ابو داؤد والی میں پھر حدیث پر بات کرتا ہوں. بیٹا سناؤں، کچھ پڑھ لیجیے. یہ اشعار حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. درود شریف پڑھ لیں. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریہ و بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا. یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زباں سے، کبھی دل میں یاد کرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی
تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا۔ یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتوا کا، تیرے غم پہ صبر کرنا۔ یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا۔ میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا۔ میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا۔ تیری شان جذب ہے یہ، تیری بندہ پروری ہے، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الزہد باب 11 حدیث نمبر 2318۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے، اب اتنی کتابوں کو تو ہم نہیں ریفر کر سکتے، میں ابو داؤد کو ہی ریفر کرتا ہوں، کوئی چیز نکالنی ہو تو اس کی بھی کافی، انہوں نے 5 لاکھ میں سے 4800 حدیثوں کو چن کے جو صحیح تھی، صحیح کے قریب تھی، وہ الگ کر لی۔ 4800 5 لاکھ میں سے تو ذوق شوق ہے، کبھی ابو داؤد شریف کی چھوٹی 4 جلدیں شاید ہیں، اس کو لے لیں۔ اس میں سے انہوں نے 5 حدیثوں کو الگ کیا، 4800 میں سے 5 حدیثوں کو الگ کیا۔ اس کا میں حدیث ہے، اس کے مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں، نمبر بھی آپ کو دے دیا ہے۔ اور 5 حدیثوں کو بلا کے پھر اپنے بیٹے حماد کو بلایا، حماد کو بلا کے نے کہا کہ دیکھو یہ نص علم جو ہے نا تمام حدیثوں کا، یہ ایک حدیث کے اندر ہے، ایک حدیث کے اندر اس کا نصف علم، تمام 5 نکالی، 5 میں سے 5 لاکھ میں سے 4800، 4800 میں سے 5 نکالی، 5 میں سے اپنے بیٹے حماد کو بلا کر کہا کہ ایک حدیث کو اگر عمل کر لو تو آدھا دین اس کے اندر ادا ہو جاتا ہے، قریب قریب آدھا دین۔ اور حدیث کا اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ اکبر، انسان کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ جس کام میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو وہ چھوڑ دے، با مقصد زندگی گزارے۔ کتنی فضولیات ہم یہاں لے کر بیٹھے، کتنی فضول وقت دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پنچاتیں کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دین کی، اسلام کی شان اور شوکت یہ ہے کہ با مقصد زندگی گزارے، دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا وہ فائدہ ہو، رزق حلال ہو جو دین کے لیے سیڑھی ہو، دین پہ جان۔ لیکن آپ اگر کماتے نہیں ہیں، اب بچے ہیں، بچے کیا کریں گے؟ ایجوکیشن لیں گے، کام کریں گے، بیمار ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک میں نے خبر پڑھی، مجھے تو بڑی تشویش ہوئی کہ ملیشیا کے اندر اتنی غربت ہے، ملیشیا، افریقہ تو چھوڑ دیجیے، افریقہ تو ہم دیکھ کر آئے، ملیشیا کے اندر ایون بھی، یا ملیشیا کے بچے ہمارے بیٹھے ہوئے وہاں دیکھ کر آئے
کہ وہاں اتنے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام سے دوبارہ نصرانی کی طرف اور دوسرے مذہب کی طرف جا رہے ہیں کہ فلانے سال کے اندر اسلام ملیشیا جو اسلامی کنٹری ختم ہو جائے گا، مائنورٹی میں مسلمان ہو جائیں گے وہاں کے. تو اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو بچے بھی ادھر ادھر ہو جائیں، نکل جائیں گے وہاں پر. میں نے افریقہ میں دیکھا، ہم تنزانیہ میں تھے، تو وہ جو اسکولز ہوتی تھی تو وہ ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ یہ انگریز آ کر دیتے تھے. اب وہ ماں باپ بچوں کالے تھے، بچوں کو پڑھا نہیں سکتے تھے، کہتے تم اپنی اسکولوں میں پڑھو، مسئلہ نہیں ہے، ہم سے وظیفہ بھی لو، ہم سے وہ ریسرچ کے لیے درمیان میں بھی لو، کتابیں بھی لو، بیمار پڑ جاؤ تو ہم آپ کا علاج بھی کریں گے. ایسے ایسے سب اس طرف چلے گئے، دین کی روح ختم کر دی. فضول چیزوں کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کریں. فضول کے اندر یہ ہے کہ حضرت مظہر جانے، میں 3 چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس کو بتا دیتا ہوں. فضول کس کو کہتے ہیں؟ حضرت مظہر جانے جہاں آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے اللہ والے تھے، انتقال سے 3 ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا نا. تو جب زہر دیا ان کو لگا کہ موت کا وقت ہے، تو انہوں نے اپنے کتاب کے اندر 3 دن پہلے لکھ دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، دراصل مظہر اپنے گھر گیا. گھر تو وہ ہے نا ہمارا، یا تو عارضی یا کیا ہے، تھوڑے دیر 60 70 80 سال رہ جائیں گے، 100 سال رہ جائے گا. انہوں نے ان کے پاس ان کے خانقاہ کے اندر 2 بچے بلخ سے بہت دور سے بیت ہونے کے لیے آئے. تو بیت ہونے کے لیے آئے تو وہ خانقاہ کے اندر نماز کی اذان ہو رہی تھی، اذان کے لیے نماز کے لیے جانے لگے. تو وہ حوض تھا، حوض کے اوپر وضو کر رہے تھے. حضرت مظہر جانے جا بھی وہاں آ کر وضو کرنے لگے. ان کو پتا نہیں ہے حضرت مظہر جانے جا یہ آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ دونوں بچے بات کر رہے ہیں کہ یہ حوض ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، ہم جہاں بلخ سے آئے کہ وہاں کی حوض بڑی ہے، یہاں کی حوض بڑی ہے، یہ پانی ڈیپ یہاں ہے، وہاں ڈیپ ہے. یہ آپس بات کر رہے ہیں. ان کو لگا کہ بچے تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہاں کے تو بچے لگتے نہیں ہیں. خیر نماز پڑھ کے چلے گئے. اب وہ بچے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا آنے کی وجہ کیا ہے بیٹا؟ بولا ہم تو حضرت بیعت کرنے کے لیے آئے، آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے. تو بولا تم سوچ لو، بیعت ہونے کے لیے آئے ہو یا حوض کا ناپ لینے کے لیے آئے تھے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ بلخ کی حوض بڑی ہے، یہاں کی بڑی ہے، تو تمہارا مقصد اگر یہ بیعت ہونا ہوتا تو تم بیعت کی طرف کنسنٹریٹ کرتے، دھیان دیتے، توجہ دیتے. تمہارا بھی دھیان نہیں بنا ہوا تھا. تم جاؤ وہاں جا کر اپنے گاؤں جاؤ، وہاں جا کر حوض کو ناپ لو، یہاں ناپ لو، جب یکسو ہو جاؤ نا تو میرے پاس آ جانا. اس کو کہتے فضولیات. فضول چیزوں میں ایک ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس کا اتنا وقت ہی نہیں کوئی فضول بات، فضول کام، فضول چیز، فضول بات کے اوپر سوچنے کے لیے. امام ابو حنیفہ کا سن لیجئے. ایک صاحب آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے. اس نے کہا کہ میں نہر میں، ہمارے یہاں ندی جاتی ہے، میں اس کو پہ نہاتا ہوں. تو مجھے بتائیے جب میں اوپر سے کودتا ہوں اندر میں نہانے کے لیے تو نہاتا ہوں تو کپڑے وغیرہ اتار دیتا ہوں وہاں پر، اور جب اندر جا کے میں فلوٹ بھی جیسا فلوٹ کرتے نا سے نہاتا ہوں، تو مجھے قبلہ کی طرف پانی کے اندر منہ رکھنا چاہیے یا دوسری طرف منہ رکھنا چاہیے؟ امام حنیفہ نے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم جب پانی میں کودو نہانے کے لیے نا تو تم قبلہ یا دوسری طرف منہ رکھنے کی فکر نہ کرو، اپنے کپڑے کی فکر کرنا کہ کوئی چور تمہارے کپڑے نہ اٹھا کے لے جائے. اب یہ فضول ہے نا، کوئی ضرورت نہیں نا. اسی طرح بنی اسرائیل میں آ جاؤ. بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ گائے کاٹو. اب بنی اسرائیل والے پوچھنے لگے کہ کیسی ہوگی، اس کا قد کیسا ہوگا، 2 دانت ہوگی، 4 دانت ہوگی، کتنی ہائٹ کی ہوگی، فلانی ہوگی. اب آپ کو گائے کا حکم ہو گیا، گائے کاٹ دیجیے، کٹ جاتی ہے نا. جب حکم ہو جائے گا نا تو فضل سے عدل کے اندر آ جائیں گے آپ. فضل سے ہٹ جائے گا، زیادہ باتیں کریں گے تو. اب اس کو عدل ہو گیا اللہ کا. اللہ نے کہا کہ ایسی سرخ گائے کاٹو، اور سرخ گائے ملتی نہیں تھی اس وقت. بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے بڑی محنت کی تو ایک گائے ملی، انہوں نے اس کو ذبح کیا. فضول باتوں، فضول کام کے اندر اپنا وقت نہ خراب کریں. ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر. ہماری چھوٹی سی یہ جو آپ لوگ قربانی دے رہے ہیں یہاں آنے کی، وہ وقت تو نہیں ہے کہ آپ کوئی خدا نہ خواستہ یہاں کفر چل رہا ہے، شرک چل رہا ہے، یہ بت پرستی ہو رہی ہے. لیکن ہم نے بت پرستی جو مٹی کا بت تھا وہ تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اور بت کو قلب کے اندر بہت ساری چیز بتوں کو پسا لیا ہے. ہم نے اللہ کو نکالا نہیں ہے تو اللہ آ نہیں رہا ہے وہاں پر. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تھے اپنے زمانے میں. آپ اگر قصص الانبیاء کو کتاب کو آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا دور کا آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا. بڑی ان کی قوم نے بڑی محنت کی اس کے اوپر کہ تم یہ سورج ہے، سورج کی ہم پوجا کرتے ہیں، پرشیز کرتے ہیں، تم سورج کو مانو، کیوں نہیں مانتے؟ اتنا بڑا آتا ہے، اتنی روشنی دیتا ہے، چلا جاتا ہے، آتا ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. دن میں آنا، رات کو چلے جانا، واپس آنا. انہوں نے منع کر دیا، بھائی میں اللہ کو مانتا ہوں، صرف اللہ واحد لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے. پھر کافی عرصہ گزر گیا، نہیں مانے تو کہا کہ تم ایسا کرو، رات کو دیکھو کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، چاند آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر بنتا ہے، چاند کو مانو. انہوں نے چاند کی نفی کر دی. پھر کچھ عرصے نہیں مانے تو کہا کہ یہ تو بڑا ضدی آدمی ہے. اب کہا کہ دیکھو اتنے سارے ٹک 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 ستارے ہیں، تم ستاروں کو مانو.
یہ کوئی اوپر تو کوئی ہینگ کیا ہوا نہیں, کوئی تو چیز ہے, کسی طاقت تو ہے, وہ ستارے طاقت ہے. یہ ستاروں کو بھی نفی کی. جب تینوں کی نفی کر دی نا تو شاہ حضرت ابرار الحق صاحب اپنی فیض ابرار کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں. ایک اور بھی بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے, انشاءاللہ وہ سینئر لوگوں کے لیے ہے, لیکن میں وہ بھی سنا دوں گا. آج عام نہیں ہے, عام پبلک کے لیے نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام. تین کی نفی کی, تین نسلوں میں پیغمبری چلی. یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیض ابرار میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ دکھایا کہ چاند ایک تکوینی چیزیں ہیں. یہ چاند, سورج اور ستارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اگر آج ہم نے نفی کر دی نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیا اور غیر اللہ کو نکال دیا, اللہ سے ہونے کا یقین بنا لیا اور ہم نے قربانی دی, تو ایک نسل نہیں کئی نسلوں تک اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ٹیک کیئر کرتے ہیں. یہ نسلوں میں چلتا ہے. اگر ہماری معاملات خراب ہوں گے تو ہماری اولادوں میں نہیں چلیں گے, اولاد کو چل بھی گئے تو اولاد کی اولاد میں ختم ہو جائیں گے. وہاں دیکھیے تینوں چیزوں کو نفی کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری نسل کے اندر بھی دکھایا کہ دیکھو یہ جتنے بھی غیر اللہ ہے, جتنے بھی انگریز ہیں, یہودی ہیں, ہم اپنا ایمان اپنی قدر تو کریں, ہم ایمان والے ہیں. یہ کیا چیز ہمارے سامنے حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس سب سے زیادہ کوہ نور ہیرا کیا قیمت رکھتا ہے؟ ہم تو خالق کے کوہ نور کو مانگ رہے ہیں. خالق کا کوہ نور ہمارے پاس ہے, وہ ایمان ہمارے پاس ہے, اس ایمان کی قیمت ہے. اصل چیز ایمان ہے نا. ایمان نہ ہو تو دنیا میں آپ کیا کام کی ہے؟ بیکار ہے. گاجر مٹی جانوروں کی طرح, پرندوں کی طرح انسان ہو گیا. پھر تو مرنا ہے, دینا ہے, جواب دینا ہے. یہ تو ہم ایمان والے ہیں. ہم اگر ایمان کی ہمیں قدر ہو جائے, ہم اپنا کشکول توڑ دیں, ہم بھیک مانگنا چھوڑ دیں, اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ ہماری اکنامی, ہمارے مسائل یہ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو کرنے والے ہیں. کیونکہ ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے بمبے کے اندر ہم لوگ محمد علی روڈ کے اوپر رنگون والا بلڈنگ کے اندر وہاں بیٹھنا ہوتا تھا. پھر میں بعد میں گیا بھی دیکھنے کے لیے. ایک دماغ وہ جوانی ہوتی ہے نا, اس کے اندر دماغ میں بھوت سوار ہوتا ہے. تو ایک بھوت سوار تھا, کالج اچھی پڑھ لی تھی, اچھے پاس ہو گئے تھے کہ ہم بامبے کے اندر ہم بھی وہ اپنی جو آفس تھی, گھر تھا, اس کو واپس لے اور وہاں بھی سیٹل ہو. تو ہمارے والد صاحب بتاتے تھے جو وہاں پر فقیر آتے تھے, بھیک مانگے آتے تھے, تو وہاں بلڈنگوں میں سب تاجر بیٹھے ہوئے تھے. ہر ہندو مسلمان کو بھیک دیتا تھا. وہ ڈبے رکھے ہوئے ہوتے تھے, اس میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے تھے. جب مسلمان آئے تو اس کے کشکول ہوتا تھا, اس کے پیسے ڈالتے رہتے تھے. مسلمان کوئی دیتا, کوئی نہیں دیتا. ہندو اس کے لیے دیتا تھا کہ وہ ہمیشہ مانگنے والے رہیں, یہ مانگتے رہے, پھیلا ہوا, دینے والے کبھی بھی نہ بنے. ہم سب مانگنے والے ہیں. ہم نے کشکول دنیا IMF کی طرف جاتے, کبھی ورلڈ بینک کی طرف جاتے, کبھی کس کی طرف جاتے. اللہ کی طرف جا کے تو دیکھیں. جب اللہ کی طرف جا کے دیکھیں گے, اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے, اب مجھے بچے آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہمیشہ ہمیں پڑھنا ہوگا؟ یہ آپ نے بتا دیا پڑھنا ہے. بھائی پورے 24 گھنٹے کی زندگی ہے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو اللہ, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی نہیں چھوڑیے. اگلی دفعہ جب آپ کو حسد کی اور نظر کی بات کروں گا تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آدھا گھنٹہ تو دے سکتے ہیں نا اپنی تحفظ کے لیے, اپنی تحفظ کے لیے. کھانے کے لیے کھانا بھی تو کھاتے ہیں نا, اچھا کھاتے ہیں, الٹی سیدھی چیزیں تو نہیں کھا لیتے. ایک غذا کھاتے ہیں نا, تو روحانی غذا بھی تو کھانی ضروری ہے. اپنی نظر اتارنی, اپنے یہ کام کرنا, پھر کرتے رہیے, دنیا بھر کے ساتھ رہیے. کون بیٹا کامران کچھ پڑھو گے؟ تیمور لنگ عجیب آدمی تھا. جب چنگیز خان کی قوم میں سے تھا نا, چنگیز خان کی قوم میں جب دہلی کو فتح کیا نا, تو اس کا ایک شوق تھا, جیسے بہت سارے حکمرانوں کے شوق ہوتے ہیں کہ گانا سننا ہے, گانے والوں کو بلاؤ, تھکن ہے شام کو گانے والوں کو بلاؤ. اب ہمارے یہاں بھی مجلس ہوتی ہے, حکیم الامت کے یہاں رات کو آخری مجلس اشعار کی ہوتی تھی, لیکن یہ دین ہوتا تھا, وہ دنیا ہوتی تھی. فرق ہے. یہاں اللہ والوں کے اشعار سنائے جاتے تھے تاکہ دین کا جذبہ پیدا ہو, رات کو تہجد ہو جائے, رات کو ہم فگا ہو جائے, اور خلوت کے اندر اللہ سے رجوع اللہ بڑھ جائے. یہ ہوتا تھا. تو تیمور لنگ نے حسب عادت دہلی میں آنے کے بعد بلایا, گانا بولا رکھا. تو انہوں نے کہا کوئی اچھا گانا گانے والا ہے؟ بول ہاں بہت زبردست گانا گانے والا ہے. ایک مرد کو لے کر آ گئے, انہوں نے سنانا شروع کیے, گانے سنانے شروع کیے, اور بڑی آواز میں, بڑی عجیب و غریب آواز تھی. تو یہ تیمور لنگ سمجھتے ہیں نا, لنگڑے کو کہتے ہیں. اس کے ایک وار کے اندر, جنگ کے اندر اس کے پاؤں زخمی ہو گیا تھا, تو ہمیشہ کے لیے یہ لنگڑا ہو گیا تھا. تو یہ گانا سننے لگا. تو جب گانا سننے کے بعد تھک گیا تو اس نے اس کو بلایا قریب میں. تو بولا تم تو
اندھے ہو؟ تم تو اندھے ہو؟ ہاں. تو بولا تمہارا نام کیا ہے؟ تو بولا دولت. نام کیا ہے؟ دولت. بولا دولت بھی اور اندھا آدمی، اتنی بڑی بات سمجھ میں نہیں آئی. بولا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ سب قسمت کی باتیں ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ کسی لنگڑے کے گھر میں دولت نہیں ہوتی. قسمت تو لنگڑے کی تھی نا، اس نے دہلی کو فتح کیا تھا نا. یہ تو اندھا تھا، یہ تو اندھا تھا. یہ سب قسمت کی، سب یہ جو تکوینی ہے نا اللہ پاک کے نظام ہے. آپ اس کو چیلنج نہ کیجیے، آپ جلد بازی نہ کیجیے کہ میری دکان نہیں بکتی ہے، میرا ایک کارخانہ نہیں ہوتا ہے، میرا ایک کام نہیں ہوتا ہے فلاں. آپ کو کیا پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا ہے. آج مجھے بڑا افسوس ہوا، صبح میں نے خاص ڈرائیور کو بھی بلایا تھا. میں نے کہا آج تو 100% دارالعلوم کے اندر یہ معاملہ ہوگا، ہم جائیں گے نا. تو اتوار کو وہ دارالعلوم کی وہ ڈرائیونگ کا عام نہیں کر سکتا ڈرائیور نا، وہ تو کر سکتا ہے لیکن مجھے خوف ہوتا ہے، وہ ٹرک ٹریلرز بہت سارے ہوتے ہیں کورنگی روڈ کے اوپر. بولا مجھے آج بھی میسج آ گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا. مجھے فوراً خیال آیا، میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے آج کی کیا کیا ہماری مصروفیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ لوڈ ڈالنا نہیں چاہتے تھے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں عجیب و غریب نظام ہے. اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنے غیور ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. ایک ہماری عبادت کا، ایک ہماری چھوٹی سی چھوٹی چیز کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر دیتے ہیں، آخرت میں تو الگ ملے گا. یہ دنیا کے اندر آپ کو آپ کا ہمارا انتقال نہیں ہوگا جب تک یہ تمام اجر نہ مل جائے. ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین آگے پھیلائیں بات کو، کتابیں بھی لے جائیں، آگے پھیلائیں. یہ اشعار بھی حکیم الامت حضرت مولانا تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہیں. اس کا عنوان ہے دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. سرگشتہ و درماندہ بے ہمت و ناکارا، وارفتہ و سرگرداں بے مایا و بیچارہ. شیطان کا ستم خوردہ اس نفس کا دکھ یارا، ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارا. آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے، عالم ہے تحیر کا یارائے بیاں گم ہے. مضمون جو سوچا تھا کیا جانے کہاں گم ہے، آنکھوں میں بھی اشکوں کا اب نام و نشاں گم ہے. سینے میں سلگتا ہے رہ کے ایک انگارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوا لے کر، نیکی سے تہی دامن انبار خطا لے کر، لیکن تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر، اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر. سینے میں تلا تم ہے
دل شرم سے صد پارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بھٹکے ہوئے بندوں یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما. بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما، دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما. کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. بدھ کے دن ہمارا ٹائمنگ یہ ہوگا 6:30 6:30 بجے سے لے کر 10 بجے تک. ہاں خوش کیجیے گا کہ 9:45 تک میں فارغ ہو جاؤں تو میں اپنی والدہ کے پاس جا سکوں. لیٹ ہو جاتا ہے نہیں جا سکتا. اثر اگر جو پہلے لوگ آ جائیں تو اندر آ کر بیٹھ جائیں، دروازہ کھلوا لیں بار کاٹ چوکے دار سے. تو رشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, 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 la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ. پاس الفاظ کریں گے. پاس الفاظ کو کہتے ہیں کہ سانس لیں گے تو اللہ اور نکالیں گے تو ہو. اللہ اللہ. سانس لیتے ہیں زبان کو تالو سے لگا دیں گے، کچھ پڑھنا نہیں ہے، تصور کرنا ہے کہ اللہ کے انوارات میرے قلب میں آ رہے ہیں. جب سانس نکالیں گے تو ہو اللہ ہو، اور میرے انوارات ہو کے انوارات کا میرے قلب میں آ رہے ہیں. یہ قلب سے ہوتے ہوئے ناک کی طرف چلے جاتے ہیں. ناک کی طرف تھوڑا اپنا دھیان اس وقت بنائیں. ٹھیک ہے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. اب مراقبہ کیجیے. مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ قلب کی طرف دھیان ہو. اب کوئی بھی تصور نہیں کرنا کسی پڑھائی کا، صرف یہ دھیان بنانا ہے کہ قلب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوارات آ رہے ہیں اور میرے قلب سے غیر اللہ نکل رہا ہے اور میرے قلب کا تزکیہ ہو رہا ہے اور میرا قلب اللہ 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 ذکر کر رہا ہے. ہارٹ کی جو بیٹنگ ہے وہ دراصل اللہ اللہ ہی ہے. جب تک وہ بیٹ کرتا رہے گا، اللہ اللہ کہتا رہے گا، موت نہیں آئے گی. اسی طرح قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا ہوگا.
جب اللہ اللہ کہنے والے لوگ ختم ہو جائے گے اس وقت قیامت آئے گی. سر کو جھکا دیجئے، دنیا معافیہ سے کٹ جائیے اور دھیان اپنا قلب کی طرف، اللہ کی طرف بنائیے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے. پڑا ہوں تیری راہ پہ دل شکستہ، رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے. رشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا اول الاخرين يا اخر الاخرين. اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں. اے اللہ شرمندہ ہیں آپ کے بندے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ اپنے خطاؤں گناہوں کی توبہ کرتے ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ حاضرین متعلقین، یا اللہ پوری کی پوری امت کو معاف کر دیجئے. یا اللہ خطاؤں کو اے اللہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی، دانشتہ ہوئی، بھول سے ہوئی، سب معاف کر دیجئے. اور اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے. یا اللہ ایمان والوں کو تقویٰ دے دیجئے. اور خصوصاً اللہ ہمارے متعلقین اور خصوصاً حاضرین مجلس، اللہ ہم سب کو جذب کر لیجئے، اپنا بنا لیجئے. اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنا بنا لیجئے. یا اللہ ہم سب کو جذب کر لیجئے. یا اللہ نسبت اولیاء اور صدیقین کے آخری خط تک ہدایت دے دیجئے. یا راحمین ہمیں معاف کر دیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنك غفور كريم يا كريم يا كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر إنه لا إله إلا أنت یا رب الراحمین. یا ذا الجلال والاکرام معاف کر دیجئے، خطاؤں کو معاف کر دیجئے، ہدایت بھی دے دیجئے. اللہ خطاؤں غلطیوں کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے. ربی انی مغلوب فانتصر. اللہ بار بار مغلوب ہو جاتے، بار بار ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے. یا اللہ یا رب الراحمین آپ کے در کے علاوہ کون سا در ہے؟ یا رب الراحمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة العين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرني من النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ، خیر پہ، رضا کامل پہ، عافیت دارین پہ فرمائیے گا. یا اللہ صدیقین، صالحین، شہداء اور ولایت خاصہ کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائیے گا. یا اللہ یا آپ محتاج رکھنا، محتاج رکھنا، مخلوق کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ اپنا محتاج رکھنا، مخلوق کا محتاج نہ کرنا.
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفرهم بما شئت إني أجل في نورهم وأعوذ بك من شرورهم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدهر وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا عالم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا عالم واستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في دینی و دنیا و اہل مالی. اے اللہ حاضرین مجلس جتنے بھی ہیں اور متعلقین اس نے زن رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اولاد روحانی اولاد نسلوں کو اللہ عافیت دارین نزائے کامل عطا فرمائیے گا. یا اللہ خاتمہ ایمان و خیر پہ عطا فرمائیے گا. اللہ خوب دنیا اور آخرت دونوں نعمت دے دیجیے گا. اللہ لیکن کل میں آپ سے آپ کو مانگتے ہیں یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو. اللہ ذرا برابر نقطہ بھی نہ ہو. اللہ ہماری اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہمیں کسی کو بھی نہ، اے اللہ سب کو یہاں جتنے آئے سب بامراد ہو کر جائیں. اللہ کوئی بے مراد نہ ہو. اللہ جن کے جو مسائل پریشانی سب کی آپ جانتے ہیں. یا اللہ اس ملک کے قوم کے اوپر رحم فرما. یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمانوں کے حال مغلوب ہو گئے، اللہ تباہ و بربادی کی طرف ہے، اللہ معاف کر دیجئے. یا اللہ آپ کے غضب کے اوپر قہر کے اوپر آپ کی رحمت بہت غالب ہے. یا اللہ وسیع ہے اپنی رحمت کے صدقے میں. اے اللہ مسلمانوں کو دوبارہ اے اللہ ایمان اور اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم حاضرین غائبین کو اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما. اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم پہ زندہ رکھیے. اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت عطا فرمائی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.